من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من قال نبی آدم بین الماء والطین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الف لام میم حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون صدق اللہ العظیم صدق صادق المصدوق علیہ الصلاۃ والتسلیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا شفیعنا وحبیبنا وطبیبنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. میرے لیے بہت ہی قابل صد افتخار بات ہے یہ. 6 سال کے بعد اسی سرزمین اور اسی علاقے میں پھر دوبارہ شہدائے کرب و بلا کے حوالے سے بولنے کا موقع یہ مجھے میسر آیا. 6 سال قبل میں یہاں 10 روز بول چکا ہوں، اس سے قبل حاضر ہو چکا ہوں، اور 6 سال کے بعد پھر یہ احباب کی محبتیں کہ اس بار پھر مجھے یہ سعادت عطا فرمائی کہ میں بامبے کی سرزمین پر حاضر ہو کر شہدائے کرب و بلا کے حوالے سے کچھ معروضات اپنی عرض کر سکوں. حالانکہ کل ایک بڑی عجیب اتفاق کی بات تھی کہ ناگپور سے جو ٹرین آنی تھی، میں جب ریلوے اسٹیشن پہنچا تو اسٹیشن پر ہی معلوم ہوا کہ ٹرین کینسل ہو گئی ہے. تو جیسے ہی وہاں پر معلوم ہوا، انکوائری پہ پتہ کیا تو کہا کہ ٹرین تو کینسل ہے، ٹرین ہی نہیں جا رہی ہے. تو میں خود ایک لمحے کے لیے سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ شاید 6 سال سے تو بمبئی نہیں جا پایا ہوں، محرم میں شاید اس سال بھی مشکل ہے. لیکن یقیناً یہ امام علی مقام کی مرضی تھی کہ میں بامبے کی سرزمین پر ان کے فضائل اور ان کے کربلا کے واقعات پر گفتگو کروں. تو ٹرین تو کینسل ہوئی. میں نے یہاں فون کیا احباب کو کہ بھائی ٹرین کینسل ہے، میں تو آ ہی نہیں سکتا، اب کیسا کریں بتائیں. اور پھر میں نے یہ بھی کہہ دیا کہ عموماً ایسے موقع پر فلائٹ کا ٹکٹ بڑا مہنگا ہوتا ہے، یعنی اب ترنت ہی صبح کا ٹکٹ بنانا ہے یا رات میں اگر کوئی فلائٹ ہو. تو انداز تو یہ تھا کہ کم سے کم 15 سے 20 ہزار کا ٹکٹ بنے گا. لیکن اہل بیت کا یہ فضل و کرم تھا، سادات کی دعائیں تھی، بالخصوص حضرت معین اشرف صاحب قبلہ آل رسول کی دعائیں تھی، کیونکہ حضرت کی سرپرستی اس جلسے کو حاصل ہے. اور ان کے برادر اکبر حضرت العلام حضرت سید محمد حسینی صاحب قبلہ جو اس وقت اسٹیج پر رونق افروز ہے، جن کے چہرے زیبا کی زیارت سے میں اور آپ مستفیض ہو رہے ہیں. اللہ کی مرضی تھی کہ آل رسول کی سرپرستی میں آل رسول کا ذکر کیا جائے. تو میں نے پیشگی کہہ دیا کہ اگر فلائٹ کا ٹکٹ بہت مہنگا ہو تو پھر میں نہیں آ پاؤں گا، آپ ٹکٹ نہ بنائیں، کمیٹی پہ برڈن نہیں پڑنا چاہیے. جو بھی مقرر تقریر کر رہے ہیں ان کو کنٹینیو کر دیجئے یا دوسرا کوئی مقرر کا انتظام کر لیں. لیکن بڑی عجیب اتفاق کی بات انہوں نے کہا، ہم دیکھتے ہیں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ ترنت 4-5 گھنٹے کے بعد دوسری فلائٹ تھی اور بالکل اتنے کم میں ٹکٹ بنا جتنے میں ٹرین کا ٹکٹ ہو جاتا. تو بہرحال یہاں اللہ کی مرضی تھی کہ میں حاضر ہو جاؤں، اور نتیجہ یہ ہوا کہ صبح پھر میں فلائٹ سے یہاں پہنچ گیا. اللہ تعالیٰ میری اس حاضری کو قبول فرمائے، اور آپ کے یہاں جمع ہونے اور اہل بیت کے ذکر اور اذکار کو، فضائل کو سننے کی جو آپ کو سعادت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں
اس کا بھی بہترین جو ہے اجر عظیم عطا فرمائے۔ زیادہ وقت نہیں ہے، اس لیے بہت آج پہلا دن ہے، کچھ مختصر سی فضائل اہل بیت پر کچھ تمہیدی گفتگو کروں گا، انشاءاللہ اصل گفتگو کل سے شروع ہوں گی۔ سبھی جانتے ہیں کہ محبت اہل بیت یہ فرض عین ہے، اس پر کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے کہ نبی کی آل سے محبت اپنی آل سے زیادہ کرنی چاہیے، نبی کی اولاد سے محبت اپنی اولاد سے زیادہ کرنی چاہیے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ حکم بھی ہے کہ آقا نے فرمایا کہ اپنے اہل سے، اپنے اہل خانہ سے زیادہ میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ ایک مقام پہ ان الفاظوں میں ارشاد فرمایا کہ تم میں اس وقت تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا، یعنی مومن ہونے کی شرط عظیم یہ بتائی کہ مومن ہونے کی شرط یہ ہے کہ تم میں اس وقت تک کوئی مومن ہو نہیں سکتا کہ سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے، اور پھر اپنی اولاد سے زیادہ میری اولاد سے محبت نہ کرے، اپنے خاندان سے زیادہ میرے خاندان سے جب تک محبت نہ کرے وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ مومن ہونے کی شرط عظیم ہے، اور جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اس کا پھر انعام بھی ہے، اور جو اہل بیت سے نفرت کرتے ہیں اس کے لیے وعیدیں بھی ہے۔ لیکن میں وعیدوں پہ گفتگو نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ ہم اہل سنت ہیں، محبت کرتے ہیں، تو جو انعامات ہمیں ملنے والے ہیں ہم اس پر بات کریں گے، جو ہمیں نہیں لینا ہے ہم اس پر ذکر ہی کیوں کریں۔ جو جن کا حصہ ہے وہ جانے، ہمارا حصہ تو اہل بیت سے محبت اور اس کا نتیجہ جنت ہے، اور نبی کی بشارت بھی ہے۔ چنانچہ امام دیلمی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کی حدیث کی کتاب ہے مسند الفردوس، متعدد جلدوں میں آتی ہے، کئی جلدوں میں ہے، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر اس کا 346، اور امام دیلمی نے جو حدیث لائی حدیث نمبر ہے اس کا 1385۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے امام دیلمی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، انما سمیت بنتی فاطمہ لأن اللہ عز وجل فطامہا وفطام محبہا عن النار۔ آقا نے کہا کہ لوگوں، میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نام فاطمہ رکھا ہی اس لیے، یا یہ معنی ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کا نام فاطمہ رکھا ہی اس لیے گیا کہ فاطمہ کے معنی ہوتے جہنم سے آزاد کرا دینے والی، تو جو میری بیٹی فاطمہ سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ کتنا آسان سودا ہے کہ نبی کی شہزادی سے ہمیں محبت کا اظہار کرنا ہے، اور لوگ اس میں بھی اتنے بخیل ہیں کہ یزید کے دفاع میں مجلس منعقد کرنے کے لیے تیار ہے، نبی کی شہزادی کی محبت کے اظہار کے لیے ان کا کوئی مجلس ہی نہیں ہے۔ میرا اشارہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ یہ اہل سنت کی خوش بختی، اہل سنت کے لیے بشارت ہے کہ ہم نبی کی شہزادی سے محبت بھی کرتے ہیں اور اس کا اظہار کرنے کے لیے مجلسوں کا انعقاد بھی کرتے ہیں۔ اور اس حدیث کو امام دیلمی کے علاوہ خطیب بغدادی نے بھی لکھا ہے، تاریخ بغداد جو ان کی کتاب ہے مشہور، جلد 14 صفحہ نمبر 288 اور اس کا رجال نمبر 2725۔ کنز العمال میں بھی یہ حدیث آئی ہے، امام حسام الدین ہندی رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث کی کتاب ہے ان کی کنز العمال، اس کی جلد نمبر 12 صفحہ 109، حدیث نمبر 34227۔ امام جلال الدین سیوطی نے بھی اس کو جامع صغیر میں اس حدیث کو نقل کیا، امام مناوی نے فتح القدیر کے اندر اس کو لایا، اور امام ابن حجر الحیثمی الشافعی نے الصواعق المحرکہ میں اس حدیث کو نقل کیا۔ آئیے ایک اور حدیث پاک سماعت فرمائیں کہ محبت اہل بیت کا صلہ کیا ہے۔ اس حدیث کو امام حاکم المستدرک کے اندر لائے ہیں۔ یہ میں جتنے حوالے دے رہا ہوں حدیث کی کتابوں کے حوالے ہیں، یہ قصے کہانیوں کی کتابوں کے حوالے نہیں ہیں، اس پر انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ امام حاکم اس کو اپنی المستدرک جلد نمبر 3 صفحہ 164 حدیث نمبر 4723 کے تحت یہ حدیث لاتے ہیں، اور اس کے راوی خود مولا کائنات ہے۔ گھر کی فضیلت، گھر کا سب سے جو اہم شخص ہے وہی بیان کر رہا ہے، یا میں کہہ دوں کہ جن سے اہل بیت کا وجود ہوا، جو منبع اہل بیت ہے وہ خود اہل بیت کی فضیلت بیان کر رہا ہے۔
इमाम हाकिम सनद बयान करते कहते हैं अन अली रदी अल्लाह अन्हु काल, हजरत अली से रिवायत है, वो कहते काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना अव्वला मन यदखुलुल जन्ना। आका ने फरमाया कि अली सुनो, सबसे पहले जन्नत में कौन जाएंगे? जन्नत में सबसे पहले जो जाएंगे अना, यानी वो तुम होंगे। यहाँ अना से मुराद अली है। अली कहते मुझे कहा कि मैं रहूंगा जो जन्नत में सबसे पहले जाएंगे। और सबसे आगे कौन होंगे जन्नत में ले जाने के लिए? आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ होंगे। और फिर हुजूर ने कहा कि अली तुम होंगे, व फातिमतो वल हसन वल हुसैन। अली जन्नत में जो सबसे पहले जाएंगे वो तुम होंगे, मेरी बेटी फातिमा होंगी, मेरे शहजादे हसन और हुसैन होंगे। कुर्बान जाइए मौला कायनात की इस उम्मत से मोहब्बत पर। मौला कायनात उस मौके पर भी खुशी में इतने बेकाबू नहीं हो गए कि हम गुनाहगारों को भूल गए हो। जब आका ने कहा कि जन्नत में सबसे पहले तुम जाओगे, यानी कि 5 पंजतने पाक होंगे, एक रसूलुल्लाह होंगे, फातिमा होंगी, हसन और हुसैन होंगे और अली होंगे। ये 5 होंगे पंजतने पाक। ये 5 सबसे पहले जन्नत में जाएंगे। तो हजरत अली ने फौरन अर्ज किया, कुल तो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फमहिब्बुना, अय आका अगर हम जन्नत में पहले चले जाएंगे तो जो हमसे मोहब्बत करने वाले उनका क्या होगा? अगर हम ही चले गए तो वो तो बेचारे पीछे रह जाएंगे। और यहां हजरत अली के अल्फाज सुने, मौला कायनात ने ये नहीं कहा कि या रसूलल्लाह हम जन्नत में पहले जाएंगे तो नमाजियों का क्या होगा, जमात वालों का क्या होगा, हदीस की मोटी मोटी किताबें लेके दौड़ने वालों का क्या होगा, अहले हदीसों का क्या होगा, तबलीगी जमात वालों का क्या होगा? नहीं, फामहिब्बुना, जो हमसे मोहब्बत करते। गोया अली ने बता दिया कि जन्नत में जाने का मदार आमाल नहीं, मोहब्बत अहले बैत है। बेशक सुभान अल्लाह, मोहब्बत है जन्नत में जाने का इनाम। फामहिब्बुना या रसूलल्लाह, सबसे पहले जन्नत में हम जाएंगे तो हमारे से मोहब्बत जो करते हमसे उनका क्या होगा? काला मिन वराइकुम, काली फिक्र न करो, जो हमसे मोहब्बत करते हैं वो हमारे पीछे पीछे चले आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वो हमारे पीछे होंगे। और इमाम हाकिम इस हदीस को लिखकर कहते हैं सहीहुल इस्नाद, इस हदीस की सनद सही है। वलम युखरिजा, लेकिन इसको इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने नकल नहीं किया। अगरचे इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम नहीं लाए, लेकिन यह हदीस की सनद सही है। और फिर इस हदीस को इमाम हाकिम के अलावा इमाम तबरानी ने भी इसको लिखा माजिमुल कबीर के अंदर, हदीस नंबर 950 के तहत। इसी हदीस को इमाम इब्ने आसाकिर ने भी लाया तारीख दिमिश्कुल कबीर के अंदर, हदीस उनका जिल्द नंबर 14 सफ़ा 173 है। हजरत इमाम मुहिबुद्दीन तबरी ने भी इसको अपनी ज़खाइरुल उक़बा किताब में नकल किया, जिल्द 1 सफ़ा 214। इसको इमाम हुस्सामुद्दीन हिंदी ने कंजुल इम्माल में इस हदीस को लाया, हदीस नंबर 34,166। इमाम हैसमी ने भी इसको अपनी हदीस की किताब मजमउ ज़वाइद में नकल किया, हदीस नंबर 14,751। बहुत सारे हवाले, अगर मैं सिर्फ हवाले पढ़ूंगा वक्त बहुत ज़्यादा होगा। इतने हवाले काफ़ी है ये बताने के लिए कि ये हदीस अपने सेहत के एतबार से मुहक्कम व मुस्तहकम है। लेकिन इस हदीस के ताल्लुक से मैं थोड़ा सा एक गुफ्तगू करना चाहता हूँ कि आका ने क्या फरमाया यहाँ पर कि सबसे पहले जन्नत में कौन जाएंगे? वो 5 लोग होंगे, मैं होऊंगा, ए अली तुम होंगे, फातिमा होंगी और मेरे शहजादे हसन और हुसैन होंगे। सबसे पहले हम होंगे। लेकिन मैं यहाँ एक सवाल अर्ज करना चाहता हूँ कि जब मैं ये हदीस पढ़ रहा था तो मेरे जहन में एक बात आई उस वक्त, और जहन में सवाल आया कि ये बड़ी अजीब बात है। होना ये चाहिए था कि आका कहते हैं कि जन्नत में सबसे पहले मेरे गुनाहगार उम्मती जाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे। आवाज आ रही है ना आप लोगों को? इसलिए कि उसूल ये है, तरीका ये है कि जो सबसे बड़ा घर का होता है वो पहले अपने चाहने वाले, अपने घर वालों को किसी मकाम पर मुंतकिल करता है। उसकी मिसाल यूं समझ लें आप कि मान लीजिए मैं सफर पे निकला, या आप में से कोई फर्द सफर पे निकला और घर का वो मेन है। तो जब हम सफर पे निकलते हैं या किसी गाड़ी में सवार होते हैं या किसी जगह जाते हैं तो हमारा तरीका क्या होता है? घर की पहले खवातीन और बच्चों को हम गाड़ी में सवार करते हैं। सबसे पहले घर के बच्चों को हम गाड़ी में बिठा देते हैं, फिर घर की खवातीन को बिठा देते हैं,
پھر دوسرے افرادوں کو بٹھا دیتے اور جب سب بیٹھ جاتے ہیں تو پھر ہم اطمینان کر لیتے اور پھر پوچھتے ہیں بھائی سب بیٹھ گئے, سب داخل ہو گئے گاڑی میں, سب کمرے میں آ گئے, سب موجود ہو گئے. جب اطمینان کر لیتے ہیں کہ سب آ گئے تو پھر جو گھر کا مین ہوتا ہے, جو گھر کا اہل خانہ اور سب سے اہم ہوتا ہے, گھر کا جو عظیم ہوتا ہے یا سب سے بڑا ہوتا ہے, وہ پھر گاڑی پہ سوار ہوتا ہے. یہ طریقہ ہے کیا نہیں؟ یا ایسا ہوتا ہے کہ آپ گھر کے بڑے ہیں, سب سے پہلے گاڑی میں آپ بیٹھ جائیں اور گاڑی میں سے پھر آواز دی آئیے آئیے؟ ایسا تو نہیں ہوتا نا. اپنی نگرانی میں سب کو بٹھاتا ہے, اطمینان کرتا ہے کہ سب ٹھیک سے سوار ہوئے یا نہیں. یہ طریقہ ہوتا ہے. تو اسی طریقے کے مطابق یہ بھی تو ہونا چاہیے تھا نا کہ آقا صلی اللہ تعالی وسلم پہلے اپنے گناہگار امتیوں کو جنت میں داخل کرتے اور اس کے بعد خود آخر میں اہل بیت کے ساتھ جاتے. مگر یہاں معاملہ اور یہاں تھیوری تو بالکل برعکس نظر آ رہی ہے. آقا کہہ رہے پہلے ہم جائیں گے اور پیچھے ہمارے چاہنے والے, ہم سے محبت کرنے والے ہوں گے. تو میں نے بڑے ادب کے ساتھ عرض کیا کہ اللہ کے نبی اس میں حکمت کیا ہے؟ تو آقا نے کہا کہ تو نے اس مثال سے اس حدیث کو سمجھنے کی کوشش کی تو پھر اسی مثال سے اس حدیث کو یوں سمجھ کہ ایک شخص جو مہمان ہوتا ہے, وہ شخص جب کسی جگہ جاتا ہے تو طریقہ کیا ہوتا ہے؟ میں بمبئی میں آپ کا مہمان ہوں, بمبئی آیا, میں اترا ایئرپورٹ پہ یا ریلوے اسٹیشن پہ, تو آپ نے یہ کیا کہ گھر کے کسی فرد کو بھیجا کہ جائیے صاحب ریلوے اسٹیشن سے فاروق صاحب کو لے آئیے. اب لانے والے صاحب آئے جن کو آپ نے گھر سے بھیجا, انہوں نے میرے اسٹیشن پہ مجھے ریسیو کیا. ریسیو کرنے کے بعد سب میرا بیگ لیا, میری آیا. آنے کے بعد گھر میں لا کر مجھے ڈائریکٹ داخل نہیں کیا بلکہ کچھ دیر کے لیے مجھے باہر رکا دیا. بیگ باہر رکھے ہوئے میں بھی باہر ہوں, اور جو گھر کا جو مین ہوتا ہے, گھر کا جو مطلب اہل خانہ ہوتا ہے, وہ اہل خانہ گھر میں پہلے اندر جاتا ہے, تھوڑی دیر کے بعد باہر آتا اور کہتا ہے اندر آ جائیے. بھئی ہم نے کہا یہ کیا بات ہے یار, جب آپ نے مہمان کو بلایا تو ڈائریکٹ ہی گھر میں اندر لے جاتے, آپ نے کچھ دیر دروازے پہ رکوایا کیوں؟ تو رکوایا اس لیے جاتا ہے کہ جب گھر سے لانے کے لیے اہل خانہ نکلتا ہے کوئی تو بول کے جاتا ہے کہ بھائی مہمان کو میں لے آ رہا ہوں, انتظام کر لیجئے, پانی کا انتظام کر لو, بستر کا ٹھیک سے انتظام کر لو, ناشتہ وغیرہ کا انتظام کر لو. اور پھر اس کے بعد جب وہ واپس لوٹتا ہے تو ایک نگاہ اور ڈال لیتا ہے, اطمینان کر لیتا ہے کہ دیکھ لیں کہ بھائی مہمان کے لیے بستر تیار ہے یا نہیں, مہمان کے لیے ناشتہ تیار ہے یا نہیں, مہمان کے لیے چائے کا انتظام ہوا یا نہیں. جب اطمینان کر لیتا ہے, ایک نگاہ ڈال لیتا ہے کوئی گھر کا سامان بکھرا ہوا تو نہیں ہے, گھر میں بچے مستی اور ادھم تو نہیں کر رہے, جب اطمینان کرتا ہے تو مہمان سے کہتا ہے اندر آ جائیے. تو پتا چلا جو اہل خانہ ہوتا ہے وہ انتظامات کو پہلے دیکھتا ہے پھر مہمان کو لاتا ہے. مالک جنت ہے آقا, بے شک مالک جنت ہے اہل بیت, تو پہلے جنت میں جا کے اطمینان کریں گے, پیچھے محبوب ہوں گے, چاہنے والے محبین ہوں گے. آقا جنت میں جا کے دیکھ لیں گے, اہل بیت دیکھ لیں گے کہ غلام آنے والے ہیں, جنت آراستہ ہوئی یا نہیں ہے, پورے کو آراستہ کر لیا گیا ہے کہ نہیں, جنت سجا دی گئی ہے یا نہیں, کھانے کے انتظام کر دیے گئے کہ نہیں, حور و غلماں استقبال کے لیے حاضر ہے یا نہیں. جب آقا نے اطمینان کر لیا تو کہا من ورائکم, اب غلاموں ہمارے پیچھے پیچھے چلے آؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے کہ جنت تمہارے لیے تیار کر دی گئی ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب, وہاں بھی دور ہو, ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ. سبحان تو اللہ. جنت کے مالک ہے مصطفیٰ. تو آقا نے فرمایا کہ جو ہم سے محبت کرتے ہیں ہمارے پیچھے پیچھے جنت میں آئیں گے. آئیے ایک اور حدیث سن لے, اس کو امام ترمذی اپنی سنن میں لائے ہیں, اور سب جانتے ہیں کہ جامع ترمذی یا سنن ترمذی بھی کہا جاتا ہے, یہ سیاح ستہ میں شامل کتاب ہے. چنانچہ ترمذی کتاب المناقب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور باب اس کا مناقب علی بن ابی طالب, حدیث نمبر 3733, یہ بھی روایت حضرت علی سے ہے. چنانچہ امام ترمذی نقل کرتے کہتے ہیں کہ ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی بن ابی طالب سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بیدی حسن و حسین. حضرت علی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے شہزادے حسن اور حسین کے ہاتھوں کو پکڑا. ایک ہاتھ میں حضرت امام حسن کا ہاتھ لیا, دوسرے ہاتھ میں امام حسین کا ہاتھ لیا. فقال, اور پھر اس کے بعد نبی نے ارشاد فرمایا, من حبنی, آقا نے کہا کہ اے لوگوں جس نے مجھ سے محبت کی, جو مجھ سے محبت کرے,
वहब्ब हासैन, और जो मेरे इन शहजादे हसन और हुसैन से मोहब्बत करे, व अबाहुमा व उम्माहुमा, जो इन दोनों के बाप से मोहब्बत करे, जो इन दोनों की माँ हजरत फातिमा से मोहब्बत करे, काना माई फी दर्जती यौमल क़यामा, क़यामत के दिन वो मेरे साथ मेरे दर्जे में होंगे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसका मकाम क्या होगा? जन्नत के किस खत्ते में, जन्नत के किस दर्जे में होगा? जहां हम होंगे, जहां अहले बैत होंगे। तो मोहब्बत अहले बैत का इनाम इतना बड़ा है कि जन्नत ही नहीं बल्कि जहां खुद आका तशरीफ फरमा होंगे वहां जन्नत में आका की सोहबत में रहने का जो है फजीलत हासिल होंगी। ये है अहले बैत और मौला कायनात हसन हुसैन से मोहब्बत का नतीजा। इमाम तिरमिजी के अलावा इस हदीस को इमाम अहमद भी लाए अपनी अल-मुस्नद के अंदर। इमाम अहमद इब्न हम्बल की अल-मुस्नद की हदीस नंबर 576 है। इमाम तबरानी भी इस हदीस को लाए हैं मौजमुल कबीर के अंदर हदीस नंबर 2654 में। और इमाम इब्नुल हज्जाज मिज़्ज़ी, ये बहुत बड़े जरह और तादील के इमाम हैं, इनकी बड़ी मशहूर 45 जिल्दों में किताब आती है। कितनी जिल्दों में? 45 जिल्दों में। बहुत बड़ी ज़ख़ीम किताब लिखी इन्होंने जरह और तादील और अस्मा पर, इसका नाम है तहज़ीबुल कमाल। जिल्द नंबर इसकी 6 सफ़ा 228 पर इस हदीस को नकल किया। अल्लामा ज़हबी ने भी इसको मीज़ानुल एतदाल के अंदर नकल किया। इमाम हुस्सामुद्दीन ने कंजुल उम्माल में इस हदीस को लाया। इमाम अस्क़लानी ने तहज़ीबुत तहज़ीब में, और भी मुतअद्दिद मुहद्दिसीन ने इस हदीस को नकल किया। अब सवाल ये पैदा होता है, मैंने 3 हदीसें सुनाई, अगर मोहब्बत अहले बैत पर हम हदीसों का जिक्र करें तो रातें कम पड़ जाएंगी। एक रात नहीं बल्कि कई रातें कम पड़ जाएंगी। लेकिन मैं 3 हदीसों पे इक्तफा कर रहा हूं कि मोहब्बत अहले बैत का इनाम, ये 3 हदीसों से हमने जाहिर किया कि इसका सिर्फ इनाम और इकराम जन्नत के सिवा और कोई नहीं है, जन्नत ही इसका इनाम है। लेकिन सवाल ये होता है कि फिर यहाँ हर कोई दावा करता है कि हम अहले बैत से मोहब्बत करते, हर किसी का दावा है, लेकिन उसूल है कि दावे के लिए दलील की भी जरूरत होती है। तो जब आपका दावा है तो फिर दलील भी चाहिए। और दलील क्या है? कुरान अज़ीम कहता है कि सिर्फ तुम ये कहने पर नहीं छोड़ दिए जाओगे कि हम ईमान लाए। और ईमान का दूसरा नाम क्या? आका ने कहा तुम उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते, यानी अहले ईमान नहीं हो सकते जब तक मेरे अहले बैत से मोहब्बत ना करो। बेशक, सुभान अल्लाह। मोहब्बत की शर्त अजीम है, ईमान की शर्त अजीम है मोहब्बत अहले बैत। तो कुरान अब यहाँ बयान करता है और कहता है कि क्या सिर्फ ये कहने पे छोड़ दिए जाओगे कि तुम ईमान लाओ, नबी से मोहब्बत करते हो, अहले बैत से मोहब्बत करते हो? नहीं, बल्कि पारा नंबर 20 सूरह अनकबूत आयत नंबर 2 में रब इरशाद फरमाता है, आहसिबन नासु अन यतरुकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। अल्लाह फरमाते हैं क्या लोग इस घमंड में हैं, इस गुमान में हैं कि सिर्फ ये कहने पर छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान लाए और उनकी आजमाइश नहीं होंगी? क्या सिर्फ ये कहने पर तुम्हें छोड़ दिया जाएगा और जन्नत दे दी जाएंगे कि तुमने सिर्फ दावा कर दिया कि हम ईमान लाए? अल्लाह फरमाता इतना कहने पर जन्नत नहीं दी जाएंगी, इतने कहने पे तुम्हें नहीं छोड़ा जाएगा कि तुम कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, दावा है कि अल्लाह एक है और हम नबी पर ईमान रखते हैं, इतना कहने पर नहीं छोड़े जाओगे। अल्लाह फरमाता है वहुम ला युफ्तनून, बल्कि तुम्हारी आजमाइश भी करेंगे, हम तुम्हें आजमाएंगे, तुम्हारा इम्तिहान लिया जाएगा और देखा जाएगा तुम कितने मोहब्बत अहले बैत में मुलव्विस हो, कितना नबी से मोहब्बत करते हो। और इम्तिहान किन चीज़ों से लिया जाएगा? मुख्तसर वक्त है, ज़्यादा तफसील में मैं नहीं जा रहा हूँ। बहुत तरीके इम्तिहान के हो सकते हैं, बहुत अंदाजों में इम्तिहान लिया जा सकता है, लेकिन उमूमी तौर पर 3 चीज़ों से इम्तिहान लिया जाता है। एक उलमा फरमाते हैं कि इम्तिहान लेने का एक तरीका ये होता है कि माल से आजमाइश की जाती है, दूसरा अजीज व अकारिब से आजमाइश की जाती है, और तीसरा खुद तुम्हारी अपनी जान से आजमाइश की जाती है। ये 3, बस ये 3 मैं बता रहा हूं, वरना इसके अलावा और भी चीजें हैं। और इस 3 के जिम्रे में हम अहले बैत का मकाम देखेंगे कि जब उनकी आजमाइश हुई तो वो कितने इस पर खरे उतरे। आजमाइश उनकी भी हुई कि तुमने दावा किया अहले बैत कि तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो, तो हम तुम्हारी भी आजमाइश करेंगे। और मोमिनों से कहा कि तुम नबी और अहले बैत से मोहब्बत का दावा करते हो तो तुम्हारी भी आजमाइश की जाएगी। तो आजमाइश के बगैर तुम जब तक आजमाइश से गुजरोगे नहीं, खरे मोमिन साबित नहीं होंगे। और अंबिया इकराम की भी आजमाइशें की गई। हजरत नूह की आजमाइश हुई, किस अंदाज में हुई? रिवायतों में आता है कि कौम ने इतना सताया कि 950 साल तबलीग की, लेकिन लोगों पर उनकी तबलीग का कोई असर नहीं हुआ। जनाब नूह अलैहिस्सलाम को मारने के लिए ऐसी ऐसी साजिशें हुई कि एक मरतबा यह हुआ
ان کو جلتی ہوئی دیگ میں رکھا گیا, اس پہ ڈھکن رکھ دیا گیا, بہت سارے ان کو آزمائشوں سے گزرنا پڑا. یہاں تک مورخین لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ قوم نے اتنے پتھر مارے کہ وہ پتھروں کے نیچے دب گیا, پتھروں کا ایک پہاڑ سا بن گیا. اور قوم نے خیال کیا کہ نو مر چکے ہیں, انتقال کر گئے. کئی دن تک وہ پتھروں کا انبار ایسے ہی رکھا رہا, اور قوم نے یہ طے کر لیا, مان لیا کہ بھائی یہ ان کی سانسیں ختم ہو گئی, یہ پتھروں میں کچل کر مر چکے. لیکن اللہ کی قدرت, جب انہوں نے یہ سوچ کر کئی روز کے بعد پتھر ہٹائے کہ ہم نوح کی لاش کو نکالے اور دفن کرے, تو دیکھا کہ جناب نوح علیہ السلام زندہ تھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور آپ نے اس آزمائش کے بعد بھی اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے سے جو ہے اپنے آپ کو نہیں روکا, آپ مسلسل پیغام خدا کو پہنچاتے رہے. نوح علیہ السلام کی آزمائش کی گئی, جناب ایوب علیہ السلام کو بیماری اور مرض دے کر آزمایا گیا, یہاں تک کہ قوم نے ان کو بستی سے نکال دیا, اولادیں ان کی ہلاک اور جو ہے انتقال کر گئی, مکانات لوگوں نے ان کے جلا دیا, توڑ دیے, یہاں تک کہ ان کو جنگلوں میں جنگلی پھل اور پتے اور گھاس پھوس کھانے پر مجبور ہونا پڑا. مگر جناب ایوب علیہ السلام صبر کرتے رہے اور اس آزمائش سے کامیابی کے ساتھ گزرے. حضرت زکریا علیہ السلام کو آرے سے چیر دیا گیا. جب قوم آپ کے قتل پر آمادہ ہوئی تو آپ قوم سے بچنے کے لیے نکلے اور ایک درخت کے قریب پہنچے تو درخت شک ہوا, پھٹا. حضرت زکریا اس درخت میں چلے گئے, درخت مل گیا تو شیطان نے آ کے قوم سے کہا کہ حضرت زکریا اس درخت کے اندر ہے. تو انہوں نے آرے سے کاٹا, اس انداز میں کاٹا کہ درخت بھی کٹا اور حضرت زکریا بھی دو حصوں میں تقسیم ہو گئے. مگر جناب زکریا علیہ السلام نے اف تک نہ کیا, شکایت کا ایک حرف اپنے زبان سے پہ نہیں لایا. جناب زکریا کی بھی آزمائش کی گئی. اور اگر ہم صحابہ اکرام کی تاریخ دیکھیں تو صحابہ اکرام میں حضرت عثمان غنی کو آزمایا گیا. کیسے آزمایا؟ جب عثمان غنی ایمان لائے تو سگا چچا جائیداد سے بے دخل کر دیا. جب بھی حضرت عثمان نے رسول اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑا, جب دیکھا چچا نے کہ عثمان غنی رسول کا ساتھ نہیں چھوڑتے تو ایک چٹائی میں حضرت عثمان کو لپیٹتا تھا, دوسرے سرے کو وہ ایک کپڑے سے بند کر دیتا تھا اور اس سرے سے مرچ والا دھواں چھوڑتا تھا. اور حال یہ ہوتا تھا کہ جب وہ دھواں چٹائی میں جاتا, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانستے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مرچ والا دھواں اگر چھوڑا جائے, کمرے میں چھوڑا جائے تو آدمی بے حال ہو جائے, اور چٹائی میں لپیٹ کر دھواں چھوڑا جائے تو کیا حال ہوگا. حضرت عثمان غنی بے ہوش ہو جاتے اور چچا یہ خیال کرتا کہ عثمان مر چکے ہیں, مردہ سمجھ کے جب چٹائی کھولتا تو آپ کی سانسیں چل رہی ہوتی. سبحان اللہ. اور آپ تب بھی کہتے ہیں کہ چچا اس سے زیادہ ظلم کر لے, اگر عثمان کی 100 جانیں بھی ہوں گی تو سب مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بے شک عثمان نبی کا ساتھ نہیں چھوڑنے والا. جناب بلال کو کس طرح آزمایا گیا, آزمائش کی گئی حضرت بلال کی. انہیں ان کے جو اس کا آقا تھا یہ بدبخت کبھی مشرک, اس نے حضرت بلال کو ایمان لانے کے بعد کیسی کیسی تکلیفیں نہیں دی. تپتی ہوئی ریت پر رکھتا تھا, جسم برہنا تپتی ہوئی ریت پر رکھ کے ان کے جسم پہ پتھر رکھ دیا کرتا تھا. بلکہ یہ تک ہوا کہ جس طرح تندوری مرغی بھون دی جاتی ہے اس طرح حضرت بلال کو رسی سے باندھ کے لٹکا دیا جاتا اور نیچے آگ کے گولے سلگا دیے جاتے. آگ کی تپش جذاب حضرت بلال کے پشت اور پیٹھ پر آتی, پیٹھ کی چربی پگھل کر گرتی اور آگ کے شعلے بجھنے لگتے, اور وہ آقا بدبخت مشرک کہتا اے بلال اب بھی وقت ہے کہ محمد کا کلمہ چھوڑ دے. جناب بلال کی زبان سے ایک ہی الفاظ نکلتے, احد, اللہ ایک ہے, وہ ایک ہے, وہ ایک ہے, نہ میں خدا کو چھوڑوں گا نہ خدا کے رسول کو چھوڑنے والا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جناب عمار یاسر ایک صحابی رسول گزرے, ان کی نگاہوں کے سامنے ان کی والدہ حضرت سمیہ کو ابو جہل نے بڑی بے دردی سے قتل کیا. قرض کے ہر صحابی کا امتحان لیا گیا, اور جب وہ اس امتحان سے گزرے تو پھر کوئی عثمان غنی بنتا ہوا نظر آیا, کوئی ابو بکر صدیق بنتا ہوا نظر آیا. پھر بلال کا وہ مقام ہوا کہ آقا نے کہا کہ بلال جنت میں مجھ سے آگے چل رہا ہوگا, میرے اونٹ کی لگام کو تھامے ہوئے. یہ مقامات عطا کیے گئے. تو صحابہ اکرام کی بھی آزمائش ہوئی. تو اللہ فرماتے کیا یہ کہنے پر صرف چھوڑ دیے جاؤں گے کہ ایمان لائے, آزمائش نہیں ہوں گی؟ ہم یقیناً آزمائش کریں گے, تمہاری مال سے آزمائش کریں گے, عزیز و اقارب سے تمہاری آزمائش کریں گے, تمہاری اپنی جان سے آزمائش کریں گے. چنانچہ اس ضمن میں ہم اہل بیت کو دیکھتے ہیں تو ہر آزمائش سے بڑی کامیابی کے ساتھ اہل بیت گزرے. خاتون جنت کا نکاح ہوتا ہے, مولا کائنات کے گھر آتی ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک نیا جوڑا خاتون جنت کو دیا ہے جو دلہن کو دیا جاتا ہے, دلہن کا جوڑا. آپ اس جوڑے کے اندر آتی ہے اور آنے کے بعد مولا کائنات کے گھر میں جب داخل ہوئی
अभी हजरत मौला कायनात घर में तशरीफ लाए, अपनी दुल्हन से बस गुफ्तगू कर रहे थे कि दरवाजे के बाहर से एक आवाज आती है। रात का वक्त है और आवाज ये आती है कि कोई है जो मुझे कपड़ा लिबास दे दे, कि मेरी बेटी है जिसके पास पहनने के लिए कोई कपड़ा नहीं, इतने खस्ता और इतना फटे हाल उसके कपड़े हो गए, इतने फट गए हैं कपड़े कि अब उसका जिस्म छुपाना भी मुहाल हो गया। कोई है कि जो मेरी बेटी के लिए एक जोड़ा दे दे। ये आवाज आई, खातून जन्नत उठी है, अपने बाबा के घर से जो पुराने कपड़े लाए थे उसमें से एक जोड़ा निकाला और निकालने के बाद बाहर आती है और साहिल को दे दिया। फिर आप कमरे के अंदर गई, कुछ देर सोचा, उसके बाद फिर बाहर आई और साहिल को आवाज दिखा है, साहिल वापस आओ, मैंने जो तुम्हें लिबास दिया था वो मुझे वापस कर दो, मैं तुम्हें दूसरा देती हूँ। वो लिबास जो पुराना था वापस ले लिया, पुराना लिबास खुद पहन लिया और वो नया जोड़ा जो मुस्तफा ने आज ही बनाया था, आज ही दिया था, उस साहिल को दे दिया, दुल्हन वाला जोड़ा दे दिया। मौला कायनात बड़े मुताज्जिब हुए, कहा कि बिनते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ फातिमा, बड़ी अजीब बात है कि आज शादी की पहली रात है, दुल्हन को अपने उस लिबास से बड़ी मोहब्बत होती है जो वो अपने मैके से लाती है, ये तो निकाह और शादी का जोड़ा है, क्या बात है कि तुमने पहले तो दूसरा जोड़ा दिया, फिर तुमने ये जोड़ा दे दिया और पहले वाले को वापस लिया। खातून जन्नत कुरान अजीम की एक आयत करीमा तिलावत करती है, मेरे सरताज, क्या आपने कुरान में ये आयत पे गौर नहीं किया? पारा नंबर 4 सूरह आल इमरान आयत नंबर 92, अल्लाह फरमाता है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, अल्लाह फरमाता है तुम हरगिज भलाई को ना पहुंचोगे जब तक तुम अल्लाह की राह में वो चीज खर्च ना करो, वो चीज सर्फ ना करो जो तुम्हें सबसे ज्यादा महबूब है। बेशक, सुभान अल्लाह। कहा जब मैंने वो लिबास पहला दिया तो मुझे कुरान की ये आयत याद आई, तो मैंने गौर किया कि आज के दिन मेरे तमाम लिबासों में मुझे जो सबसे ज्यादा महबूब लिबास है वो यही लिबास है। और अल्लाह फरमा रहा है तुम उस वक्त तक भलाई को ना पहुंचोगे जो तुम्हें महबूब हो, तब तक तुम अल्लाह की राह में ना दे दो, इसलिए मैंने इस लिबास को अल्लाह की राह में सर्फ कर दिया। ये माल की कुर्बानी है, इसे कहते हैं माल की कुर्बानी, कि जो सबसे अजीज तरीन चीज हो उस वक्त उसको अल्लाह की राह में कुर्बान कर देना। और यही नहीं, जब खातून जन्नत एक मौका ही आता है, रिवायतें बयान करती है कि आप बड़ी सख्त बीमार हो गई, बड़ी सख्त बीमार है, बड़ा तेज बुखार, आप बिस्तर पे आराम फरमा रही है, मौला कायनात मिजाज पुरसी के लिए तशरीफ लाते हैं, सराने बैठे, कहा बिनते रसूल आपका मिजाज कैसे है? कहा कि अबुल हसन बुखार से इतनी कमजोरी है कि अब उठना भी मुझसे दोबारा हो गया है, क्या आप मेरी ये ख्वाहिश पूरी करेंगे? मौला कायनात ने इरशाद फरमाया, बिनते रसूल फरमाइए क्या ख्वाहिश है आपकी? कहा कि अनार खाने का दिल चाहता है। हजरत अली की आंखों में आंसू आ गए, वजह यह थी कि कई दिन से घर में फाका था और आप इस बात पर गमजदा हो गए कि आज तक जन्नत ने कभी कोई चीज मांगी नहीं थी, जो लाकर अली ने दे दिया, कबूल कर लिया, ना दिया तो कभी शिकायत नहीं की। आज हमारी माँ बहनों को हजरत खातून जन्नत की कनीजी का दावा तो है, लेकिन उनसे कोई सबक नहीं सीखती। अगर शोहर से ख्वाहिश करे और शोहर की हालत तंग और शोहर इनकार करे तो इतनी रूठ जाती है कि माज़अल्लाह, मैं क्या बताऊं, हमारे अपने मोहल्ले का एक वाक़या है कि एक मोहतरमा ने ईद के दिन अपने शोहर से एक साड़ी मांगी, शोहर साहब ने साड़ी ला के दी, कहा एक और चाहिए, कहा भाई अभी खर्चा थोड़ा हाथ तंग है। मोहतरमा ने कहा कि नहीं साहब दूसरी साड़ी हो ना, इस पर इतना झगड़ा हुआ कि आग लगा दी अपने आप, यानी एक साड़ी के लिए जान देने के लिए तैयार है और दावे हैं कि हम मोहब्बत अहले बैत करते हैं। कुरान कहता है क्या तुम्हारी आजमाइश नहीं होंगी, सिर्फ दावों पे छोड़ दिए जाओगे? ये खातून जन्नत की जिंदगी का किरदार था कि मौला कायनात फरमाते, खुदा की कसम फातिमा ने कभी कोई चीज मुझसे ना मांगा, मगर एक मौका वो आया कि जब आपने कहा मुझे अनार खाने की ख्वाहिश हो रही है। हजरत अली उठे, कहा कि आज कुछ भी हो जाए मैं शहजादी कौनैन की ख्वाहिश को जरूर पूरा करूंगा। आप बाजार आए और बाजार में उन मजदूरों के ठिये पे जाकर बैठ गए कि जहां सब मजदूरी करते थे, और आवाज लगाई कोई है जो मुझे मजदूरी पे रख ले। एक शख्स हजरत अली को ले गया और कहा कि कुएं से पानी के कुछ डोल निकालना है। कहा मजदूरी कितनी होंगी? कहा 1 दिरहम होंगी। हजरत अली आए, जितना उसने कहा अपने पानी के मशकी से कुओं से निकाल कर भरे, उसने 1 दिरहम दिया। मौला कायनात बाजार आते और उस 1 दिरहम में सिर्फ 1 अनार खरीद सके, 1 अनार।
उसे एक अनार को लिया और बड़े खुशी के साथ घर की तरफ रवाना हुए। खुश इतने हैं कि चलो अल्लाह का शुक्र है कि आज बिन्ते रसूल की ख्वाहिश पूरी करने में मैं कामयाब हो गया। मगर अभी कुछ ही आगे बढ़े थे कि कानों में एक आवाज आई, कोई है जो इस भूखे को कुछ खिला दे? मैं भूखा हूं 3 रोज से, लोगों किसी ने कोई खाने के लिए कोई चीज ना दी, कोई है जो मुझे खिला दे? अब ये तो अली थे, हसन और हुसैन के वालिद गिरामी, ये कैसे हो सकता है कि आवाज कान में आया और इस आवाज को नजरअंदाज करके चले जाएं? बढ़ते हुए कदम मौला कायनात के रुक गए। अब कशमकश शुरू हुई, दिल में ख्याल आया कि अगर इस साहिल को नहीं देता हूं तो ये भूखा रह जाएगा। और ये अहले बैत की शान शान नहीं कि कोई मांगने वाला मांगे और अहले बैत के पास हो और वो ना दे सके, ऐसा हो नहीं सकता। फिर ख्याल आता है कि रसूल की शहजादी ने जिंदगी में पहली बार एक अनार खाने की ख्वाहिश पूरी की है। अब बड़ी मुश्किल से ये अनार को मैंने हासिल किया है और आज हालत यह है कि मैं अनार भी नहीं दस्तयाब कर पा रहा हूं, क्या मैं बिन्ते रसूल को ये दूं? फिर आप इसी कशमकश में सोचते रहे और आखिर में इस नतीजे पे पहुंचे कि इस साहिल को दे देना चाहिए, इसलिए कि अगर इस साहिल को मैंने ये अनार ना दिया और बिन्ते रसूल को मैंने ये बात बताई तो यकीनन वो भी इस बात पर राजी ना होंगी कि एक भूखे को आप नजरअंदाज करके वो अनार मुझे ला के दे रहे हैं। यकीनन बिन्ते रसूल की भी खुशी इसी में होंगी कि मैं उस साहिल को दे दूं। चुनांचे उस अनार को आपने उस साहिल के हवाले कर दिया और बड़े मायूसी के साथ आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाते हुए घर में दाखिल हुए। खातून जन्नत ने जैसी देखा कि अली आए, कहा कि ए अबुल हसन, ए हसन के वालिद, क्या आप अनार लाए? कहा बिन्ते रसूल अफसोस कि मैं अनार ना ला सका। हाँ, ये तो हुआ कि मैंने अनार को हासिल कर लिया था, मैंने मजदूरी की, एक अनार हासिल किया, लेकिन रास्ते में यही हुआ कि एक साहिल ने मांगा और मैंने उस साहिल को दे दिया। तो हजरत फातिमा मुस्कुराते कहती है कि ए अबुल हसन, खुदा की कसम आपने बड़ा अच्छा किया, मगर सुनिए आप मायूस ना हो जाएं, गमजदा ना हो जाए। खुदा की कसम जब आपने उस अनार को उस साहिल को दिया, खा वो रहा था लेकिन उसका मजा मेरे अपने मुंह में महसूस हो रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने बहुत अच्छा किया, अगर आप उसको ना देते और अनार लाते तो खुदा की कसम में राजी ना होती। अब ये गुफ्तगू हो ही रही थी कि दरवाजे पे किसी ने आवाज दी, ऐ अहले बैत रसूल आप पर सलाम हो, मैं नबी की तरफ से कोई तोहफा लाया हूं। हज़रत अली बड़ी खुशी के साथ आए, कहा कि फातिमा जानती हो ये आवाज तो सलमान फारसी की नजर आती है, सलमान फारसी है दरवाजे पर और रसूल की तरफ से कोई तोहफा लाए हैं। आपने दरवाजा खोला, देखा वाकई सलमान फारसी दरवाजे पे खड़े थे, हाथ में एक तश्त था और उस तश्त पे एक खूबसूरत सा दस्तर, एक कपड़ा ढका हुआ था। कहा कि रसूलुल्लाह ने क्या तोहफा भेजा है हमारी तरफ? कहा खुद आप देख लीजिए। मौला कायनात ने दस्तर हटाया, देखा तो उस तश्त में अनार रखे हुए थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा कि रसूलुल्लाह के पास ये अनार कैसे आया और हुजूर ने हम तक कैसे भेजे? तो हजरत सलमान ने कहा कि अली सुनो, बड़ी खुशखबरी की बात है, ये अनार जिब्रील जन्नत से लाए हैं रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कहा कि या रसूलुल्लाह, अल्लाह चाहता है कि ये अनार आपके दस्ते मुबारक से अली को दे दिए जाए। मौला कायनात ने उस तस्क के अंदर जो अनार रखे हुए थे उसको शुमार किया तो देखा तो वो 9 अनार थे। आपने फरमाया कि सलमान लगता है गलती हो गई है, ये अनार हमारे लिए नहीं, रसूलुल्लाह को वापस ले जाकर दे दो। सलमान मुस्कुराए, कहा कि अली आप कैसे कहते ये आपके लिए नहीं, खुदा की कसम रसूल ने आप ही का नाम लिया कि अली को दे दो। कहा वाकई हमारे लिए नहीं हो सकते, इसलिए कि रब फरमाता है तुम मेरी राह में 1 खर्च करो, मैं इसके बाद 10 गुना दूंगा। ये तो 9 है, 10 नहीं है। सलमान ने अपने जेब से दूसरा अनार निकाला, कहा ए अली मैं आजमा रहा था, अनार 10 ही आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये माल की कुर्बानी ऐसे हालात में, भाई ये कमाल नहीं है कि 1 लाख 10 लाख की दौलत है, करोड़ों की दौलत है और आप सकी साहब सकावत लिटा रहे। सकावत इसे नहीं कहते, सकावत तो है कि खुद खाने के लिए कुछ नहीं है मगर अपना आप को भूखा रख के किसी और की भूख मिटा देना, ये हकीकी सकावत है। अपने आप को गुर्बत में रख के किसी की गुर्बत को खत्म कर देना, ये हकीकी सकावत है। और ये सकावत अहले बैत की शान शान, ये अहले बैत का तुर्रा इम्तियाज है कि खुद भूखे रहे, उम्मत को खिलाते रहे। मगर चंद जाहिलों ने क्या किया, इन वाकयात की रोशनी में कहा देखो साहब ये तो मजबूर थे, भूखे रहते थे, अगर इनको इख्तियार होता तो ये खुद खाना क्यों नहीं तलब कर लेते थे, अगर इन्हें इख्तियार होता तो ये भूखे क्यों रहते थे। हमने कहा यही तो तुम्हारी जहालत है कि तुम इनके फलसफे को नहीं समझे, इनके मिजाज को नहीं समझे। अरे इनका तो हाल ये है कि मजहरे जाते खुदा बन गए, मजहरे जाते खुदा बन गए।
तंग दस्ती में दस्ते खुदा बन गए, उम्र सारी मुश्किल में गुजारी मगर सारी उम्मत के मुश्किल कुशा बन गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उम्र मुश्किल में सारी गुजारी मगर सारी उम्मत के मुश्किल कुशा बन गए। ये खुद मुश्किलों को गवारा किया लेकिन अपनी जो है नबी की उम्मत की मुश्किलों को दूर करते रहे। ये असल सकावत है। और इस सकावत का इनाम और इकराम क्या मिला? आइए फिर अहले बैत, ये तो हमारा इनाम है कि हम इनके पीछे जाएं जन्नत में, इनके साथ जन्नत में हमारा मकाम हमें मिल जाए, ये हमारी सादत है। मगर जब इन्होंने इन आजमाइशों से गुजरा तो इनका मकाम क्या हुआ? एक बड़ा प्यारा वाक़या मुझे जहन में आ रहा है। इसको हज़रत इमाम मोइनुद्दीन काशफी अल वाइद अश-शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह अपनी मशहूर ज़माना किताब मारिजुन नबुव्वत के अंदर नकल करते हैं। कहते हैं कि एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मे के दिन मिंबर पे खड़े हुए, खुतबा इरशाद फरमाया और खुतबे के दौरान आपने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र किया। मस्जिद में हजरत अली भी मौजूद थे। आका ने फरमाया, लोगों, अल्लाह ने सुलेमान को बादशाह नबी बनाया, बादशाह भी थे, नबी भी थे। दुनिया की तमाम हुकूमत हजरत सुलेमान के इख्तियार में दे दी। सुलेमान की इकलौती एक बेटी थी। जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब अपनी उस बेटी का निकाह किया तो अल्लाह ने जो जो उनको मैसर दिया था सब अपनी बेटी को दिया, उन्होंने सबको जहेज में दिया। यहाँ तक के गए लोगों, सुलेमान ने एक ऐसा तख्त दिया अपनी बेटी को जहेज में जो सोने का बंधा हुआ था। और तख्त कोई छोटा नहीं, बहुत बड़ा था, जिसको कई लोग उठाते थे। वो तख्त सोने का बना हुआ था, हीरे और जवाहरात से उस पर नक्काशी की गई थी। फिर आका ने फरमाया कि सुलेमान ने अपनी बेटी को एक ताज दिया जो हीरों से जड़ा हुआ था। सुलेमान ने इतनी दौलत दी कि जिसका तुम तस्वुर नहीं कर सकते। आका हजरत सुलेमान का अपनी बेटी के निकाह में जहेज में जो कुछ है वो देने का तस्करा फरमाते रहे। हजरत अली सुनते रहे, घर में तशरीफ लाए। आने के बाद आप एक दीवार से टेक लगा के बैठे, अचानक जहन में ख्याल पैदा हुआ। बशरी एतबार से ख्याल आ गया, बशर तो थे ही, और बशरी एतबार से ख्याल ये आया कि हुजूर ने आज सुलेमान की सकावत का जिक्र किया और सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में नबी ने बताया कि सुलेमान ने अपनी बेटी के लिए सोने के तख्त दिए, मोतियों के ताज दिए, हीरे जवाहरात के अंबार दे दिए। हुजूर तो सुलेमान के भी आका है, हमारे नबी तो सुलेमान से भी बढ़कर है, अफजल व आला है। सारी कायनात के मालिक तो रसूलुल्लाह है। जब सुलेमान ने अपनी बेटी को इतना दिया तो हुजूर ने अपनी बेटी के लिए तो बहुत कुछ देना चाहिए था, मगर हुजूर ने क्या दिया? एक मिट्टी का जो है वो हंडा, खाना खाने के लिए मिट्टी के 2 कूजे, एक चटाई सोने के लिए, 2 ऐसे तकिए जिसमें खजूरों की छाल भरी गई थी। फातिमा को एक चादर ऐसी थी जहेज में जिसमें 17 पेवन लगे हुए थे, 2 कंगन थे सिर्फ हाथी दांत के। मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इतना कम दिया जहेज में कि जो एक आम मिस्कीन भी इससे ज्यादा देता है। ये जहन में ख्याल आया, फिर आपने लाहौल पढ़ा, इस ख्याल को झटका और इसी ख्याल के इसी अंदाज में आप दीवार से टेक लगाते लगाते आपकी नींद लग गई, आंख लगी और आप सो गए। तो ख्वाब देखते हैं कि जन्नत है और मौला कायनात जन्नत की सैर फरमा रहे हैं। सैर फरमाते फरमाते एक महल के करीब से जब पहुंचे तो महल के सदर दरवाजे पे लिखा था कसरे बिन्त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी की शहजादी का महल है। बड़ा खूबसूरत महल था, इतना हसीन महल कि पूरी जन्नत में वैसा खूबसूरत महल आपने कोई नहीं देखा। सुभान अल्लाह। आपने देखा, कहा अच्छा ये तो बिन्त रसूल का महल है, खातून जन्नत का महल है, यकीनन खातून जन्नत इस महल में तशरीफ फरमा होंगी, चलो खातून जन्नत से मुलाकात किया जाए। आप अंदर दाखिल हुए, देखा तो बड़ी हसीन व जमील कनीज़ें नजर आई। आपने पूछा कि कनीज़ों बताओ कि तुम्हारी आका बिन्त रसूल नबी की शहजादी कहाँ है? कनीज़ों ने कहा कि अंदर आप इस सिमत में जाएं, वहाँ एक बड़ा खूबसूरत हसीन व जमील बाग है, उस बाग में खातून जन्नत तशरीफ फरमा है। चनांचे हजरत अली उस मकाम पे पहुंचे। रास्ते में जैसे जैसे गुजरते जाते थे कनीज़ों से मुलाकात होती थी। हर आने वाली कनीज़ पहली कनीज़ से ज्यादा खूबसूरत होती थी। ये कनीज़ें क्या थी? दर हकीकत ये हूरें थी। हर हूर का हुस्न पहली हूर से ज्यादा होता था। हजरत अली मुताज्जिब आगे बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ तक के कि जब उस बाग में पहुंचे तो देखा शहजादी एक मिस्री पर एक तख्त पर, बड़ा सुनहरी सोने का तख्त है, नूर की किरणें फूटती हैं, खुशबू से मुअत्तर है वो पूरा बाग। उस पर आप आराम से तकिए पे लेटी हुई और कनीज़ खिदमत में जो है मशगूल है।
حضرت علی قریب پہنچے, خاتون جنت نے جیسے دیکھا خوشی کے ساتھ تخت سے اٹھی, ہاتھ پکڑا, حضرت علی کو بڑی محبت کے ساتھ اپنے تخت پر بٹھا دیا اور کہا مرحبا ابو الحسن, اے حسن کے والد آپ کا آنا مبارک ہو, بڑا کرم کیا کہ آپ ہمارے اس محل میں تشریف لائے. کہا کہ اے فاطمہ, اے بنت رسول, واقعی اللہ نے آپ کو جنت میں بڑی حسین کنیزیں عطا فرمائی ہے, بڑا خوبصورت محل عطا فرمایا ہے, بڑی نعمتوں سے نوازا ہے. حضرت فاطمہ مسکراتی کہتی ہے اے ابو الحسن ابھی آپ نے دیکھا کیا ہے, ابھی تو اور کچھ دیکھنا ہے. کہا آپ کچھ مشروب لینا چاہیں گے؟ مشروب یعنی پینے کا شربت وغیرہ. تو آپ نے کہا ہاں پلاؤ سے نصیب. آپ نے اشارہ کیا, ایک کنیز گئی, تھوڑے دیر کے بعد ایک دوسری کنیز کو لاتی ہے, اور جو وہ کنیز جب آئی تو بڑے ناز و انداز سے چلتے ہوئے آ رہی ہے. ایک مشروب اور ایک جنت کا شربت ہے, اس کے ایک تشت میں رکھا ہوا, اور ہاتھ سے بڑی نزاکت کے ساتھ. اس کا انداز اتنا تھا کہ جو کسی حور کا نہیں تھا, اس کے انداز سے نزاکت, لطافت ٹپکتی تھی, شرافت ٹپکتی تھی, اور اتنی حسین و جمیل تھی کہ جتنے حوریں حضرت علی نے جنت میں دیکھی تھی سب کا حسن اس کے حسن کے سامنے پھیکا تھا. بڑے ناز و انداز میں حضرت فاطمہ کے قریب آئی, سلام کیا, حضرت علی کو بھی سلام کیا, خاتون جنت کو بھی سلام کیا. اس کے بعد خاتون جنت حکم دیتی ہے کہ ابو الحسن کو شربت پیش کیا جائے, مشروب پیش کیا جائے. اس نے سرائی سے شربت کو ایک پیالے میں انڈیلا اور بڑے نزاکت کے ساتھ حضرت علی کی طرف بڑھایا. حضرت علی دیکھتے اور مسکراتے رہے, اور اس کے بعد آپ نے شربت پیا, پھر آپ کی اچانک نیند کھل گئی. جب نیند کھلی تو مولا کائنات فرماتے قسم خدا کی اس شربت کی مٹھاس میرے منہ میں محسوس ہو رہی تھی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں دیکھ رہا تھا, نیند کھلی تو دیکھا سامنے خاتون جنت ہے اور کھڑی بھی مسکرا رہی ہے. حضرت فاطمہ نے دیکھا کہ علی نے آنکھیں کھولی تو کہا ابو الحسن آپ کو ہماری کنیز کیسے لگی؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. فاطمہ تمہیں اس خواب کے بارے میں کیسے معلوم؟ کہا جو خواب آپ خواب میں جو منظر دیکھ رہے تھے میں بیداری میں دیکھ رہی تھی. ابو الحسن اس کنیز کے بارے میں آپ نہیں پوچھیں گے؟ کہا ہاں بتائیں اس کنیز کے بارے میں. کہا وہ کنیز وہی تھی جو سلیمان کی شہزادی تھی, اللہ نے میری کنیزی میں دے دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ خاتون جنت کا مقام ہے کہ جو نبیوں کی شہزادیاں ہیں, شہزادیاں کونین کی خدمت میں کنیزے کے فرائض انجام دیتے ہوئے نظر آتی ہے. تو اندازہ لگائیں کہ جب انہوں نے مال کی قربانی کو پیش کیا اللہ نے انعام و اکرام دیے, اور سخاوت تو وہاں انتہا ہو جاتی ہے. جب یہ واقعہ ہم نے پڑھا سخاوت کا, خدا کی قسم کہا گیا نا کہ سخاوت اہل بیت کی شان ہے, اہل بیت کا ورثہ ہے, یہ ان کی وراثت ہے جو سخاوت کے ذریعے لوگوں میں عام کرتے ہیں. مولا کائنات غزوہ خیبر کے اندر تشریف لائے, خیبر کا قلعہ فتح کیا, اور خیبر کی جو آپ کو فتح کے واقعات تو علماء بیان کرتے ہیں. آپ نے سنا ہے کہ دروازہ اکھاڑ لیا تھا, یہاں تک کہ آپ لڑتے لڑتے بادشاہ کے اس خیبر کے قلعے کے اس کمرے تک پہنچے جہاں پر سونے چاندی اور مالوں کے انبار لگے ہوئے تھے. حضرت علی نے کیونکہ وہ علاقہ وہ چیز فتح کی تھی, وہاں کے سارے سپاہیوں کو آپ نے تنہا قتل کیا, اور سارے مال پر پھر آپ نے قبضہ کیا. اپنے غلام کمبر کو کہا کمبر یہ سارا مال ہمارا ہے, اونٹوں کو لاؤ, دیکھو اونٹوں کا استبل ہوں گا, اور اونٹوں پہ جتنے یہ جوہرات کے, روپیوں کے, مالوں کے جو صندوق ہے سب کو اونٹوں پہ بار کر دو. کمبر نے اونٹوں پر بار کیا. اتنے جوہرات تھے, اتنے مال درہم و دینار تھے کہ حضرت کمبر فرماتے خدا کی قسم علی کی کئی پشتوں کے لیے وہ کافی تھے. اتنا مال تھا کہ پورے عرب کا مال جمع کر لیا جائے تو علی کے اس مال کے مقابلے میں کم تھا. اتنا مال تھا جو خیبر میں فتح ہوا. مولا کائنات نے حکم دیا, کمبر نے اونٹوں کو لایا, کئی اونٹ لائے گئے, اونٹوں پر وہ صندوق بار کر دیے, اور پھر کوئی اونٹ بھاگ نہ جائے اس کے لیے کمبر نے کیا کیا, سارے اونٹوں کو قطار در قطار ایک دوسرے سے باندھ دیا. آگے والے اونٹ کی رسی پکڑی اور کمبر چلنے لگے. انہی اونٹوں میں ایک اونٹ میں حضرت علی کا کچھ توشہ تھا, کھانے کا سامان تھا. کھانا کیا تھا؟ ستو تھا, کچھ پانی تھا, ایک مشکیزہ, اور کچھ ایک برتن تھا جس میں کچھ ستو رکھا ہوا تھا جو پانی میں گھول کے آپ پی لیا کرتے تھے. یہ سامان اس اونٹ پر باہر تھا. کمبر بڑے خوشی خوشی جا رہے تھے کہ آج تک بڑے فاقے کیے ہم نے, مگر آج اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے علی کو اتنے مال سے نوازا ہے کہ اب اس کے بعد کبھی زندگی میں فاقہ کرنے کی نوبت نہیں آئیں گی. علی تو گویا عرب کے بادشاہ ہو گئے ہیں. اونٹوں کی قطار کو پکڑ کے جناب کمبر بڑے فخر کے ساتھ چل رہے تھے. جب کچھ آگے بڑھے تو ایک ساحل کی کان میں آواز پہنچی, اور وہ ساحل دونوں آنکھوں سے نابینا تھا.
اندھا سائل تھا، اس نے جب اونٹوں کی آواز دیکھی تو اس کو ایسا محسوس ہوا کوئی لشکر گزر رہا ہے، کیونکہ بہت سارے اونٹ تھے، بہت ساری آوازیں اونٹوں کے چلنے کی سنی تو سمجھا کوئی لشکر جا رہا ہے، تو اس نے پکارنا شروع کیا بھائی اللہ کے نام پر کچھ دے دو، اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ جیسے ہی مولا کائنات کے کانوں میں آواز پہنچی، حضرت علی نے فرمایا کمبر سائل مانگ رہا ہے، دینے اور مانگنے میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے، فوراً اس کو دے دو۔ وہ کھانا مانگ رہا ہے، کھانا مانگ رہا تھا، میں بھوکا ہوں مجھے کچھ کھانے کے لیے، تو کمبر اس کو ستو کا جو توشہ دان ہے وہ دے دو۔ تو کمبر نے کہا آقا وہ تو اونٹ پہ بار ہے، مجھے وقت دیجئے کہ میں کھولوں۔ کہا نہیں، وقت نہیں، ایسا نہ ہو کہ تو اس جو ہے ستو کو نکالے اور یہ بھوک سے اس کی جان نہ چلی جائے، یہ مہلت نہیں ہونی چاہیے سخاوت اور مانگنے میں۔ اے کمبر وہ اونٹوں کی جو قطار ہے اس کو دے دے، اس کو لگام دے دے۔ کہا حضور وہ اونٹ جو ستو ہے وہ اونٹوں کی قطاروں میں، کہا قطار دے دے۔ کمبر نے اونٹوں کی لگام اس نابینا سائل کے ہاتھ میں دی اور خود دور ہٹ گئے، تیزی سے دور ہٹے۔ حضرت علی نے کہا کہ کمبر بڑی اچھی بات ہے، اونٹوں کی قطار اس کو دے دی اور خود کم اندر الگ ہٹ گئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جناب کمبر کہتے ہیں کہ مولا کائنات آج میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا دریا سخاوت بڑا جوش پر ہے۔ آپ نے کہا کہ وہ ستو کا جو ہے کھانا دے دو، میں نے کہا اونٹوں پر ہے، تو آپ نے کہا اونٹوں کو دے دو۔ تو مجھے ڈر ہوا کہ کہیں یہ نہ کہہ دوں کہ حضور اونٹ کی لگام میرے ہاتھ میں، تو کمبر اونٹ کی لگام کے ساتھ تجھے بھی اس کو دے دیا۔ حضور میں آپ کی غلامی نہیں چھوڑنا چاہتا۔ سائل نے جب وہ رسی کو پکڑا تو وہ نابینا تھا، اس کو تو کچھ دکھائی نہیں بیچارے۔ وہ کہنے لگا کون ہے یہ مسخرہ جو مجھ سے مذاق کرتا ہے، میں کھانا مانگتا ہوں اور یہ رسی مجھے ہاتھ میں تھماتا ہے۔ کمبر نے کہا کاش تیری آنکھیں ہوتی تو تو دیکھتا کہ تو اب سائل نہ رہا، تو بھکاری اور مانگنے والا نہیں رہا، بلکہ تو عرب کا بادشاہ ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اندازہ لگائیے کہ مولا کائنات کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ ایک لمحے میں پورا مال خرچ کر دیا، خیرات کر دیا۔ اور یہی سخاوت امام حسین میں آئی تھی کہ جب مانگنے والا حسین پاک کے پاس ایک مرتبہ آتا ہے اور کہتا ہے حضور میری شہزادی میری بیٹی کا نکاح ہے، میں بڑا غریب اور مفلس ہوں، مجھے کچھ درم و دینار کی ضرورت ہے۔ کہا تیری ضرورت کتنی ہے؟ کہا حضور 1000 اگر درہم مل جائے تو میرا کام ہو جائے۔ امام حسین نے اپنے غلام کو آواز دی، کہا کہ اس کو 3000 درہم دے دو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس وقت کے سائل بھی بڑے انصاف پسند تھے، لالچی نہیں ہوتے تھے۔ اس نے کہا سرکار یہ 3000 کی کیا ضرورت ہے، مجھے تو 1000 میں میرا کام ہو جائے گا، میری ضرورت 1000 ہے، آپ 3 کیوں دیتے؟ امام حسین نے کیا فرمایا؟ یہ ہے سخاوت۔ جہاں سخاوت لوگوں کی دم توڑ دیتی ہے، اہل بیت کی سخاوت وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہا حضور 1000 درہم میں میرا کام ہو جائے گا، 3 کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا سنو یہ 3 ہم اس لیے دے رہے ہیں، پہلا یہ کہ تیری ضرورت ہے 1000، تو یہ 1000 ضرورت کے مطابق۔ دوسرا یہ کہ تو جو گھر سے ہمارے گھر تک چل کر آیا اور جو اس کے لیے تکلیف اٹھائی ہے اس کا ہر جانا ہے۔ اور تیسرا 1000 ہم نے الگ سے اس لیے دیا کہ تو نے ہمیں سخی جانا، اس نیک گمان کے عوض ہم نے 1000 اور مزید دے دی۔ سبحان اللہ۔ اس واقعے سے پتہ چلا کہ اس نے یہ گمان کیا تھا کہ حسین پاک سے مانگوں گا تو لوٹایا نہیں جاؤں گا، تو حسین پاک نے اس کے اس گمان کی لاج بھی رکھی کہ تو اس گھر سے چل کر آیا کہ ہم تجھے دیں گے، ہم سخی ہے، تو اس گمان کی حسین نے لاج رکھی۔ خدا کی قسم ہم تو حسین سے یہ گمان رکھتے ہیں کہ جنت دلوائیں گے، تو یقین کامل ہے کہ حسین پاک اس گمان کی بھی لاج رکھیں گے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور انشاءاللہ جنت حسین پاک کی بارگاہ سے ہمیں ملے گی۔ اللہ فرماتا ہے کہ کیا اس گمان میں ہو کہ آزمائش نہیں ہوگی؟ تو میں آزمائیں گے کس چیز سے؟ مال کی قربانی سے، کہ تم مال دینے میں کتنی جو ہے سخاوت کا اظہار کرتے ہو اور کتنی بخالت کرتے ہو۔ اہل بیت اطہر نے بتایا کہ سخاوت اس چیز کا نام ہے کہ مانگنے والے کو اس کی ضرورت سے زیادہ دے دینا، خود بھوکا رہ کر دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کر دینا۔ اور دوسری آزمائش کیا ہوتی ہے؟ عزیز و اقارب کی آزمائش۔ عزیز و اقارب سے کئی طرح سے آزمایا جاتا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل کے ذریعے آزمایا گیا، اسماعیل کی قربانی مانگی گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس قربانی کو بخوشی پیش کیا، کامیاب ہوئے۔ واقعات آپ کو معلوم ہے، تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جناب یوسف علیہ السلام کے ذریعے آزمایا گیا۔ جب یعقوب علیہ السلام اس آزمائش سے کامیابی سے گزرے تب ان کو حبیب کا مقام ملا۔ ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی میں کامیاب ہوئے تب ان کو خلیل کا مقام ملا۔
تو مقام ایسے نہیں ملتے, مرتبے ایسے حاصل نہیں ہوتے. اور امام حسین نے بھی انبیاء کی سنت, اپنے نانا کی سنت کو ادا کرتے ہوئے سخاوت اور عزیز و اقارب کی قربانی کا جذبہ پیش کیا. واقعہ سنے کہ آپ نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے ہیں, امام حسین آئے, پشت پر سوار ہو گئے. کئی علماء نے بیان کیا, آپ نے سنا ہے, اس پہ تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. نبی نے اپنے سجدے کو لمبا کر دیا, اس لیے سجدے سے سر اٹھاؤں گا شہزادہ گر جائے گا, چوٹ آئیں گی. شہزادے کے خیال میں نماز میں سجدے کو طویل کر دیا. صحابہ اکرام کو یہ گمان ہوا کہ کہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی روح پاک نمازی کی حالت میں قبض تو نہیں کر لی گئی, آقا اپنے رب حقیقی سے جا تو نہیں ملے. سامنے کی سب میں ایک صحابی نے سر اٹھا کر دیکھا اور اسی ڈر اور اندیشے کے ساتھ سر اٹھایا کہ کہیں رسول اللہ کا انتقال تو نہیں ہو گیا, مگر دیکھا کہ رسول اللہ سجدے میں اور شہزادے حضور کے پشت مبارک پر سوار ہے. وجہ کیا تھی کہ شہزادے حضور کی پشت پر اس لیے سوار ہو گئے تھے کہ نبی جب فاطمہ کے گھر تشریف لاتے تو گھوڑا بن جایا کرتے تھے, شہزادے نبی کی پشت پر گھوڑوں کی سواری کیا کرتے. اسی انداز میں دیکھا تو سمجھا کہ رسول اسی لیے جھکے ہوئے ہیں. بچپنے کا عالم تھا, حسین پاک سوار ہو گئے, مگر یہ لاشعوری طور پر نہیں تھا, اس کے پیچھے ایک مقصد تھا, ایک حکمت تھی. وہ صحابی نے کیا کیا, سر اٹھا کر دیکھا کہ شہزادے سوار ہے, وہ سجدے میں گئے اور بازو والے کو کونی ماری کہ تم بھی دیکھ لو کیا منظر ہے. دوسرے صحابی اٹھے, انہوں نے دیکھا, انہوں نے تیسرے کو کونی ماری. اب ساری صفحے دیکھ رہی ہے. صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ حضور اتنی دیر سجدے میں رہے جب تک حسین اٹھ نہ گئے, اور حسین اس وقت تک پشت رسول سے نہیں اٹھے جب تک نبی نے کم از کم 70 مرتبہ تسبیح نہ پڑھ لی. صحابہ کہتے ہیں ہم شمار کرتے رہے تسبیحات کو, ہم نے دیکھا کہ ہم جب 70 تسبیح تک پہنچے تب حسین پاک پشت نبی سے اترے, اور جب حسین پاک پشت نبی سے اترے تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے اپنے سر کو اٹھایا. تو اس میں امام حسین نے ایک اشارہ کر دیا کہ آنے والے زمانے میں لوگ جو یہ اعتراض کریں گے کہ نبی ہماری طرح ہے, نبی ہمارے جیسے ہے, تو امام حسین نے بتایا کہ میرا نانا تمہاری طرح نہیں ہے, میرے نانا کی عبادت بھی عبادت اور ہے. وہ جاہل ہوں گا جو کتاب میں لکھ مارے گا کہ اگر کوئی نبی سے زیادہ عمر پالے اور اتنی عبادت کر لے تو نبی سے عبادت میں بڑھ سکتا ہے. تحذر الناس میں لکھا مولوی قاسم نانوتوی نے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ امتی اعمال میں نبیوں سے برابر ہو جاتے ہیں بلکہ بڑھ جاتے ہیں. اور پھر ان کے ملاؤں نے تشریح شروع کر دی, کہا کہ صاحب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سال میں اعلان نبوت کیا, 40 سال میں اعلان نبوت ہوا, نماز صاحب اتنے میں فرض ہوئی, اتنے سال حضور نے نماز پڑھی, تو 23 سال جو ہے حضور کا ظاہری اعلان نبوت کا دور نبوت ہے, اور صاحب 7 اور نبوت کے 7ویں سال میں نماز فرض ہوئی, 23 میں سے 7 نکالے تو بچے اتنے سال حضور نے نماز پڑھی. ایک شخص 60 سال پڑھے تو عبادت میں نبی سے بڑھا کہ نہیں بڑھا؟ ایک کیلکولیٹر لے کے بیٹھ گئے. امام حسین نے بتایا کہ تم نبی سے, میرے نانا سے عبادت کا مقابلہ کر رہے ہو, میں پشت رسول پر اس لیے تھوڑی سوار ہوا ہوں کہ یہاں نماز میں گھوڑ سواری کرنے کا مجھے شوق ہے. نانا گھوڑے بنے ہوئے جی نہیں جانتے تھے کیا انہوں نے فاطمہ کو نماز پڑھتے ہوئے گھر میں نہیں دیکھا تھا؟ کیا اپنے بابا علی کو نہیں دیکھا تھا؟ ارے خود اس حالت میں بھی حسین پاک نماز پڑھتے تھے. پشت پر سوار ہوئے, نانا تسبیح پڑھتے رہے, اور جب 70 تسبیح پڑھی تو حسین نے بتایا کہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ میرے نانا کی ایک تسبیح کی اہمیت یہ ہے, اے نانا آج آپ نے میرے لیے تسبیح کو, نماز کو دراز کیا, ایک تسبیح کے فدیے میں کربلا میں ایک جانثار کو قربان کروں گا. ایک جانثار, ایک تسبیح کے عوض قربان کیے جائیں گے. تو حسین نے بتا دیا کہ نبی کی تسبیح کا جب کوئی مقابلہ نہیں ہے تو پوری نبی کی عبادت کا کیا مقابلہ ہوگا, اور پوری ایک نماز کا مقابلہ نہیں ہے تو زندگی کی پوری نمازوں کا کیا مقابلہ ہوگا. ارے مصطفیٰ کا ایک سجدہ ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور کائنات کے تمام لوگوں کے سجدے دوسرے پلے میں رکھ دیے جائے تو مصطفیٰ کے ایک سجدے کے برابر نہیں ہو. کیسے کیسے عقیدے دیے گئے. اور حسین پاک نے پھر سجدوں کے ایک تسبیح کے وقت جو قربان کیا, کہا کہ جب میرے نانا کی تسبیح کا حال یہ اتنی بلند ہے کہ اس کے فدیے میں ایک جانثار کو بھی اگر قربان کر دیا جائے تو تسبیح کا حق ادا نہیں ہو سکتا, تو پھر پوری عبادت کا کیا حال ہوگا.
पूरी नमाज मुस्तफ़ा का क्या लूंगा। अली अकबर को कुर्बान किया, ये माल जान की कुर्बानी थी। अपनी भी जान पेश कर दी इमाम हुसैन ने, खुद अपनी जान को भी कुर्बान किया। बल्कि मैं कहता हूं सिर्फ हुसैन ने एक जान नहीं दी, अली अकबर भी हुसैनी की जान थे, अली असगर भी हुसैनी की जान थे, अब्बास भी हुसैनी की जान थे। जितने कुर्बान हो रहे थे हर कोई हुसैन की जान था। अरे भाई हमारा एक बेटा होता, हम कहते हैं मेरा दिल है, मेरी जान है। हमारा अपना बेटा हमारी जान है। हुसैन के शहजादे हुसैन की कितनी जान होंगी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। सबको कुर्बान किया और गोया जबान हाल से हालत की जबान में यूं कहा, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, करूं तेरे नाम पे जहां फिदा, जहां फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी जी नहीं भरा, करूं क्या के करोड़ों जहां। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जान की कुर्बानी को भी पेश किया। बहरहाल ये मैंने चंद करबला के ताल्लुक से नुकात बयान किए हैं, कुछ फजाइल पे गुफ्तगू हुई। बहुत कम वक्त में 4 दिन के अंदर पूरी करबला को समेटने की कोशिश करना है, बल्कि ये नामुमकिन सा है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। क्यों करबला के वाकयात इस तरह से रुनमा हुए, क्या हालात थे, क्या पस मंजर था। 60 हिजरी में अमीर माविया का विसाल हुआ और अमीर माविया तक जो हालात थे तारीख में वो सब कलम बंद है। हाँ जी, कि किन हालात में अमीर माविया की कैसी हुकूमत कायम हुई। और अमीर माविया की हुकूमत के बाद फिर एक वक्त ही आया कि जब इमाम हसन ने उनके हाथ पर बैत कर ली, इमाम हुसैन ने भी बैत कर ली, मुसलमान पूरे एक बादशाह, एक अमीर पर, एक खलीफा पर मुत्तफिक हो गए। और अमीर माविया का फिर जो दौरे खिलाफत चला, बाद में ये सब जब इख्तलाफात आपसी ख़त्म हो गए, सब मुत्तहिद हो गए, इस्लाम की एक तरक्की का दौर रहा। अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में ही फिर अफ्रीका फतह हुआ, बहुत सारे मुल्क और शहर फतेह हुए। लेकिन जहाँ तक यजीद का मामला था अमीर माविया के साहबजादे का, ये न तो खिलाफत तो बहुत दूर की बात है, बल्कि किसी शहर की गवर्नरी के भी लायक नहीं था। सब जानते हैं, मशहूर है कि उसका ऐब सबसे बड़ा क्या था, बेनमाजी, शराबी, फासिक व फाजिर। उसकी रातें, उसकी शबें रक्सो सुरूर में गुजरती थी, शराब में गुजरती थी, नाच गानों में गुजरती थी। इंतहाई बदबख्त किस्म की फितरत का आदमी था। अमीर माविया के ज़माने तक तो अपने बाप के सामने ज़ाहिरी तकद्दुस के साथ आता था, अपने आप को पारसा और नेक ज़ाहिर करता था। अमीर माविया से जो भी सहाबी मिलने आते उनके सामने जाके मसलो मसाइल पूछता, ऐसी शरीयत की बातें करता कि उनको ये गुमान गुजरता कि साहब ये बड़ा नेक और पारसा है। लेकिन जब मौका मिलता तो छुप छुपा कर ये सब गुनाहें वो करता था। नतीजा ये हुआ कि अमीर माविया का 60 हिजरी में जब इंतकाल हुआ, यजीद तख्त खिलाफत पर बैठ गया। मुसलमानों ने बिठाया नहीं बल्कि खुद बैठ गया और लोगों से जबरन बैत का मुतालबा करना शुरू किया। अमीर माविया ने विसाल से पहले यजीद को वसीयत की थी कि मैं 3 लोगों के बारे में तुझसे खास तौर पर वसीयत करता हूं। पहली है कि फरमाया कि तेरी हुकूमत को 3 लोगों से खतरा है, लेकिन मैं गुमान करता हूं कि इसमें पहला शख्स अब्दुल्ला इब्न उमर है, वो तेरे लिए ज्यादा खतरा नहीं होगा, इसलिए कि वो आबिद व ज़ाही शख्स है, गोशा नशीन है। अगर तू थोड़ा सा डरा धमका करे तो मुमकिन है कि अब्दुल्ला इब्न उमर जो है वो तेरे खौफ की वजह से गोशा नशीनी पे इख्तियार कर ले। दूसरा अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर है, ये बहुत शातिर है, इससे हमेशा होशियार रहना और मोहब्बत और किसी भी तरह से लालच देकर इसको अपना हमनवा बनाने की कोशिश करना। और कहा तीसरा हुसैन है। और इस वक्त मैं गुमान ये करता हूं कि हो सकता है कि हुसैन पाक को खिलाफत के लिए लोग आगे करें, अगरचे वो खिलाफत के लिए आना नहीं चाहेंगे लेकिन लोग उन्हें मजबूर करेंगे। तो अगर हुसैन पाक खिलाफत का दावा करे या लोग उनको खिलाफत के लिए खड़ा करे, अपना अमीर बनाए, तो कोशिश करना है कि मोहब्बत और प्यार से उनको हमकिनार करके अपने से मुत्तफिक कर लें। इसलिए कि रसूलुल्लाह के शहजादे हैं, अहले बैत से है, हुसैन से किसी हालत में जंग मत करना, बल्कि सियासत और हिकमत से जितना मुमकिन हो हुसैन पाक को अपनी तरफ अपना हमनवा बनाने की कोशिश करना। ये अमीर माविया ने नसीहत की, लेकिन यजीद ने इनमें से किसी नसीहत पर अमल नहीं किया। जैसे ही अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के विसाल के बाद ये तख्त खिलाफत पर बैठा, इसने सबसे पहला हुक्म मदीने के गवर्नर को ये भेजा कि 3 शख्स को बुलाओ और इन तीनों से बैत लो।
عبداللہ ابن زبیر سے لو، یہ رسول اللہ کے بہت رشتہ دار قریبی تھے، حضرت زبیر کے صاحبزادے تھے. اور حضرت زبیر کون تھے؟ رسول اللہ کے پھوپھی زاد بھائی تھے. حضرت عائشہ کی بہن حضرت اسما جو حضرت ابو بکر صدیق کی بڑی بیٹی تھی، ان کے شوہر تھے حضرت زبیر، اور ان کے صاحبزادے تھے حضرت عبداللہ ابن زبیر. یعنی حضور سے رشتہ داری کے اعتبار سے عبداللہ ابن زبیر قریب تھے. ابو بکر صدیق ان کے سگے نانا ہوتے تھے. چنانچہ عبداللہ ابن زبیر کو بلاؤ، اس نے کہا. عبداللہ ابن عمر جو فاروق اعظم خلیفہ دوم کے صاحبزادے تھے، اور کہا حسین تینوں کو بلاؤ اور ان سے خلافت کی بیعت لو، اگر بیعت کرے تو ٹھیک، نہ کرے تو ان کو قتل کر دینا. یزید نے حکم بھیجا. چنانچہ اس وقت مدینے کا جو گورنر تھا جس کا نام ولید ابن عقبہ تھا، یہ تھوڑا نرم مزاج تھا، امام حسین کا اہل بیت کا احترام جانتا تھا. ولید ابن عقبہ نے الگ الگ تینوں کو بلایا. چنانچہ جب امام حسین کو اس نے بلایا تو امام حسین رات کی تاریکی میں تشریف لے گئے. ولید کے ساتھ مروان ابن حکم بیٹھا ہوا تھا، یہ بہت ہی بڑا بدبخت تھا. اور مروان کا عالم یہ تھا کہ یہ پہلے مدینے کا گورنر رہ چکا تھا امیر معاویہ کے زمانے میں، اور اس کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ اتنا بڑا بدبخت، اتنا ثقیل القلب تھا کہ یہ ممبر پہ کھڑے ہو کے امام حسن کی موجودگی میں مولا کائنات کو گالیاں بکتا تھا معاذ. اور ایک ضعیف روایت ہے، اس کی سند حالانکہ ضعیف ہے، لیکن روایتوں میں ہے کہ جب یہ پیدا ہوا مروان تو اس کا باپ حکم رسول اللہ کے پاس لے کر آیا. کہا اللہ کے نبی اس کو کچھ گھٹی دے دے تاکہ اس کو برکت حاصل ہو. نبی پھیر لیا. حضرت عائشہ فرماتی ام المومنین کہ حضور نے اسے چہرہ پھیر لیا، فرمایا خدا کی قسم میں اس کو بطور تبرک کچھ نہ دوں گا، اس لیے کہ یہ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے. رشتے میں عثمان غنی کا یہ سالہ ہوتا تھا. عثمان غنی کی شہادت کا بھی فتنہ پرور یہی شخص ہے. بڑا بدبخت تھا، یہ ولید کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. ولید نے اس کو بلا لیا تھا کہ بھائی یہ پہلے گورنر رہ چکا ہے مدینہ کا، مدینہ کے حالات جانتا ہے، تو بہتر ہے کہ یہ ساتھ میں رہے تو حسین سے بات کرنے میں مجھے آسانی ہوں گی. امام حسین پہنچے تو اس نے یزید کا فرمان سنایا، خط دیا. کہا کہ یزید کی طرف سے خط آیا، یزید خلیفہ بن گیا، تخت پہ بیٹھ گیا، امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے، اور اہل شام نے یزید کو خلیفہ تسلیم کر لیا. بصرہ والوں نے بھی یزید کو خلیفہ مان لیا، اور کوفہ والے بھی تسلیم کرنے پر آمادہ ہو گئے. مدینے میں بھی بہت ساری بڑی تعداد ہے جس نے یزید کو خلیفہ مان لیا، صرف آپ رہ گئے ہیں. اے حسین پاک میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی یزید کی بیعت کر لیں، ایک تحریر دے دیں کہ میں یزید کو خلیفہ مانتا ہوں. امام حسین نے حکمتاً جواب دیا، فرمایا کہ میں کوئی ایسا شخص تو نہیں ہوں کہ جو حد و شمار میں نہ ہو. لوگ جانتے ہیں کہ میرا رسول اللہ سے رشتہ کیا ہے، میں نبی کا نواسہ اور شہزادہ ہوں. لوگ میرے عزت و احترام کرتے ہیں، اور ظاہر ہے مجھ جیسے مشہور و معروف شخص کی بیعت بھی اعلانیہ ہونا چاہیے. لہذا اے ولید مجھے مہلت دو کہ میں اس پہ کچھ غور و فکر کروں، اور اس کے بعد جب میں بیعت کے لیے اگر آمادہ ہوا تو میں کھلے عام مسجد نبوی میں مجمع عام میں بیعت کروں گا. یہ حکمتاً آپ جواب دے کے وہاں سے رخصت ہو گئے، اور سمجھ لیا آپ نے کہ اب مدینے میں رہنا دشوار ہے. اب اگر میں مدینے میں رہا تو یقیناً قتل کر دیا جاؤں گا. اور جب امام حسین جانے لگے تو مروان بدبخت نے ولید کو کہا کہ حسین کو مہلت نہ دو، خدا کی قسم اگر حسین ابھی یہاں سے چلا گیا تو ایک بہت بڑی فوج اکٹھا کر لیں گا، پھر یہ ہمارے قابو میں نہیں آئیں گا. اب یہ تنہا ہے، بہتر ہے کہ ابھی حسین سے فوراً بیعت نامہ لے لو، بیعت کے لیے اس کے خط لکھوا لو، دستخط لے لو، اور اگر بیعت نہ کرے تو میں تو ابھی کہتا ہوں ولید کہ ابھی ہی حسین کو قتل کر دے. امام حسین کے ساتھ آپ کے کچھ اہل بیت جانثار ساتھ میں تھے. جب انہوں نے سنا تلواریں میان سے نکال دی. کہا بدبخت مروان اپنی زبان کو لگان دے، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ ہم اہل بیت حسین پاک کے ساتھ میں اور ہماری موجودگی میں تو حسین پاک کو شہید کر سکیں گا؟ خدا کی قسم اس سے پہلے کہ تیری تلوار حسین کی گردن کی طرف آئے ہم اپنی گردنوں کو قربان کر دیں گے. جب امام حسین کے وہ جو ساتھ میں چند احباب تھے انہوں نے تلواریں نکالی، مروان گھبرا گیا. ولید کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ حسین پاک آپ جائیں. امام حسین نے بھی ان کو روکا، فرمایا تلواروں کو میان میں رکھو، میں نہیں چاہتا کہ تاریخ یہ کہے کہ تلوار نکالنے میں حسین نے پہل کی تھی.
قتل و غارت میں حسین نے پہل کی تھی، میں نہیں چاہتا۔ بہرحال آپ نے اپنے احبابوں کو سمجھایا اور وہاں سے رخصت ہوئے۔ گھر آنے کے بعد آپ نے تمام اپنے اہل خانہ کو جمع کیا اور فرمایا کہ آج ہی رات ہمیں مدینہ چھوڑ کے نکلنا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اب میں نے اندازہ لگا لیا ہے مروان کے جو تیور ہے یقیناً وہ ایک فتنہ برپا کریں گا، ایسے لوگوں کو جمع کریں گا جو ہمارے قتل پر کے درپے ہوں گے، لہٰذا بہتر ہے کہ رسول کا شہر قتل گاہ بن جائے، نبی کے شہر عظیم میں خون و قتل و غارت کا بازار گرم کیا جائے، بہتر ہے کہ ہم مدینے کو چھوڑ کر کسی اور طرف ہجرت کر لیں۔ چنانچہ اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ سے مشورہ کیا اور آپ راتوں رات اپنے اہل خانہ کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ المختصر آپ مکہ پہنچے۔ جب مکہ پہنچے تو اہل مکہ نے آپ کا خیر مقدم کیا۔ عبداللہ ابن زبیر دوسرے ایک شارٹ کٹ راستے سے پہلے ہی مکہ پہنچ چکے تھے، عبداللہ ابن عمر بھی پہنچ چکے تھے۔ عبداللہ ابن زبیر حاضر ہوئے کہا کہ حسین پاک میں بھی یزید کی خلافت اور بیعت سے بیزار ہوں، اور یقیناً آپ کا مکہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ بھی یزید کی بیعت سے راضی نہیں ہیں، لہٰذا میری گزارش ہے کہ آپ خلافت کا اعلان کریں، سب سے پہلے میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں اور آپ مکہ میں مقیم رہیں۔ اگر یزید کی فوج آئی تو انشاءاللہ ہم جانثار یزید کی فوج کے لیے کافی ہے۔ امام حسین نے فرمایا خدا کی قسم نہ مجھے خلافت کی لالچ ہے نہ بادشاہ بننے کا کوئی خواب ہے، میں چاہتا ہوں کہ امن و امان رہے۔ ہاں جہاں تک یزید کی بیعت کا معاملہ ہے، میں یزید کی بیعت اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ خود خلافت کا مدعی ہوں، میں یزید کی بیعت سے انکار اس لیے نہیں کر رہا کہ میں خود خلیفہ بننا چاہتا ہوں، باخدا خلافت کی مجھے کوئی لالچ نہیں، میں یزید کی خلافت کے اس لیے خلاف ہوں کہ یزید اس لائق نہیں کہ وہ مسلمانوں کا امیر اور خلیفہ بنے، اس لیے کہ فسق و فجور میں وہ ڈوبا ہوا شخص ہے، اور کوئی فسق و فجور میں ڈوبا ہوا شخص مومنوں کا خلیفہ کہلائے یہ میں اس کو گوارا نہیں کرتا۔ بہرحال چنانچہ یہ ہوا کہ امام حسین مکہ میں مقیم ہو گئے، اور ادھر پھر کوفہ میں یہ ہوا کہ کوفہ شیعان علی کا گڑھ تھا، علی کے چاہنے والوں کا ایک گہوارہ تھا، بڑی کثرت سے وہاں حضرت علی کے چاہنے والے تھے جنہوں نے علی کے ساتھ جنگ صفین میں حضرت امیر معاویہ کے خلاف جنگیں بھی کی تھی۔ جب یہ خبر اہل کوفہ کو پہنچی کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا تو چنانچہ یہ ہوا کہ کوفہ کے ایک بہت ہی روسا میں اشراف میں ایک شخص تھے جن کا نام سلیمان بن سرد خزائی تھا، ان کے گھر پہ کوفیوں کی ایک میٹنگ ہوئی، وہاں سارے شیعان علی کے چاہنے والے جمع ہوئے، اور سلیمان نے بتایا سب کو کہ معاویہ کا انتقال ہو گیا، یہ خبر آئی ہے، اور میرا خیال یہ ہے، میری رائے یہ ہے کہ ہم حسین پاک کو کوفہ بلائیں اور حسین پاک کے ہاتھ پر بیعت کریں، اور بیعت کر کے ہم اپنا خلیفہ حضرت امام حسین کو اپنا خلیفہ تسلیم کر لیں اور اس کا اعلان کر دیں، اور پھر حسین پاک کے ساتھ یقیناً جب حسین پاک کوفہ آ جائیں گے ہمارے ہاتھ پر، ہم ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے تو حسین پاک کا جو رشتہ رسول اللہ سے ہے اس رشتے کی وجہ سے مسلمانوں کی جمعیت حسین پاک کے ارد گرد ہو جائیں گی، اور میں یقین کرتا ہوں کہ کتنی بڑی فوج جمع ہو جائیں گی جو یزید کی اینٹ سیٹ بجانے کے لیے کافی ہوں گی۔ یہ مشورہ ہوا، پھر سلیمان نے کہا کہ سنو میں چاہتا ہوں کہ حسین پاک کو خط لکھو، لیکن اس سے پہلے کہ تم مجھ سے وعدہ کرو ایسا نہ ہو کہ جس طرح تم نے امام حسن کو پہلے دھوکہ دیا اس بار پھر حسین کو دھوکہ دو، تم اس سے پہلے حضرت علی کو بھی دھوکہ دے چکے، وعدہ کرو کہ اس بار تم دھوکہ نہیں دو گے، اگر تم اس بات پر آمادہ ہو کہ حسین پاک کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنے سے پیچھے نہیں ہٹوں گے، اپنی اولاد مال و اسباب قربان کرنے سے پیچھے نہیں ہٹوں گے، تو پھر میں حسین پاک کو خط لکھوں۔ سب نے وہاں وعدے کیے اور قسمیں کھائی کہ ہم حسین پاک سے وفاداری کریں گے، غداری نہیں کریں گے۔ چنانچہ سب سے پہلے سلیمان بن سرد خزائی نے امام حسین کی طرف خط روانہ کیا، اور اس میں لکھا کہ یہ خط اہل کوفہ اشراف کوفہ کی طرف سے ہے، حسین پاک ہمارا کوئی امیر نہیں، کوئی خلیفہ نہیں، ہم یتیموں کی طرح رہ رہے ہیں، اور ہم کسی حال میں یزید جیسے فاسق و فاجر کو اپنا خلیفہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، لہٰذا ہماری گزارش ہے کہ آپ کوفہ تشریف لائیں اور ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں اور اپنا خلیفہ آپ کو اعلان کر دیں۔ امام حسین نے اس خط کا کوئی جواب نہیں دیا، پھر خطوط لکھے گئے، بار بار خطوط لکھے گئے، پھر اہل کوفہ میں خطوط بھیجنے شروع کیے، اور جتنے کوفہ کے بڑے بڑے سردار تھے، روسا کوفہ تھے، کوفہ میں جو ایک مقام اور مرتبہ اور عہدہ رکھتے تھے، انہوں نے خطوط اتنے بھیجے
کہ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ کئی سو کی تعداد تھی، بلکہ یہاں تک کہ شیعوں کی کتابوں میں جو روایتیں ملتی ہے، جس کو ملا باقر مجلسی، ان کا بہت بڑا علامہ گزرا ہے شیعوں کا، اس کی کتاب جلاء العیون، اس کتاب کا صفحہ نمبر 129 جلد نمبر 2 میں ملا باقر مجلسی نے یہاں تک بیان کیا، جس کو ہمارے اہل سنت کے بھی بعض علماء نے نقل کیا اس کی اس بات کو، کہ تقریباً 12,000 خطوط امام حسین کی طرف بھیجے گئے. یعنی اس سے اندازہ لگائیے کہ 12,000 خطوط اور ایک ایک خط پر کئی کئی لوگوں کی دستخط ہوتی تھی. یعنی کتنی خوشامدوں کے ساتھ امام حسین کو کوفہ کی طرف ان لوگوں نے بلایا، کتنی منت اور سماجت کی ان لوگوں نے. اور حسین پاک 12,000 خطوط آنے کے بعد بھی انکار فرماتے رہے. پھر آخر میں ایک ایسا خط آیا، ملا باقر مجلسی کہتا ہے کہ جس پر روسائے کوفہ کی دستخط تھی اور کئی سو کی تعداد میں دستخط تھی، اور اس خط کا مضمون جو تھا وہ بڑا خطرناک تھا. اور اس کا مضمون یہ تھا کہ حسین پاک، ہم نے ہزاروں کی تعداد میں آپ کو خط لکھے، مگر آپ نے ہمارے خطوطوں کا جواب نہیں دیا، ہماری طرف آپ نے آنے کا قصد نہیں کیا، ارادہ نہیں کیا. اب ہم یہ آخری بار حجت تمام کرتے ہوئے خط بھیجتے ہیں، اور اس کا مضمون یہ ہے کہ اے حسین پاک، اگر آپ اب بھی نہ آئے اور ہمارے خلیفہ بننا آپ نے تسلیم نہ کیا، ہمیں اپنے امیر سے دور رکھا، اور ہم اسی طرح یتیمی کی یا بغیر امیر کی زندگی گزارتے رہے، قیامت کے دن رسول اللہ آپ کے نانا کی بارگاہ میں شکایت کریں گے، اور نانا رسول اللہ کے سامنے آپ کے دامن کو پکڑ لیں گے. اب یہ وہ خط تھا کہ جس کے بعد امام حسین کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہ گیا تھا. اب امام حسین مجبور تھے کہ اتنی بڑی دھمکی دی گئی تھی کہ اگر میں اب بھی کوفہ کی طرف روانہ نہیں ہوا تو یہ نانا رسول اللہ کی بارگاہ میں شکایتیں کریں گے، شکوہ کریں گے، میرا دامن پکڑ لیں گے، اور یہ رسول سے بارگاہ میں غلا کریں گے کہ اللہ کے نبی، ہم تو حسین کو بلاتے رہے، خوشامدیں کرتے رہے، مگر آپ کے نواسے حسین نہ آئے، اور ہم مجبوراً ایک فاسق و فاجر شرابی بادشاہ کی عمارت میں، اس کی خلافت میں، اس کی حکمرانی میں زندگی گزارنے پہ مجبور ہو گئے. پھر ایک بات سب سے اہم یہ بھی تھی کہ حسین پاک نے دیکھا کہ اگر اب بھی میں نہ گیا اور ان کی قیادت نہ کی، اب بھی میں یزید کے خلاف نہ کھڑا ہوا، تو یقیناً ایک سند اور ایک دلیل بن جائیں گی کہ آنے والے زمانے میں مسلمانوں میں ایسے بادشاہ ہوں گے، اور لوگ یہی کہہ کر ایسے بادشاہوں کی خلافتوں کو تسلیم کرتے رہیں گے کہ جب نبی کے شہزادے حسین جیسے مقدس شخص نے اپنے زمانے میں ایک شرابی کی حکومت کو گوارا کر لیا، تو پھر ہمیں کیا حق ہے کہ ہم آج کے بادشاہ کے خلاف کھڑے ہو جائیں. یہ ایک نظیر اور ایک سند بن جائیں گی. یہ سند قائم نہ ہونے پائے، یہ امام حسین کے پیش نظر سب سے بڑا مسئلہ یہ بھی تھا. آپ نے چنانچہ کوفہ جانے کا ارادہ کیا، اور جب اہل مکہ کو یہ پتا چلا تو جلیل القدر صاحب آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ حسین پاک آپ کیا کر رہے ہیں، خدا کی قسم ان خطوں کی طرف التفات نہ کریں. کیا اہل کوفہ کی غداری آپ کے پیش نظر نہیں؟ یہ کوفہ کے وہی لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بابا علی سے غداری کی تھی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے امام حسن سے غداری کی اور پھر آپ کے بابا کے قتل کے در پہ ہو گئے. یہ وہی تو ہے کہ جو غداری کر کے خارجیت میں تبدیل ہوئے، خارجی ہو گئے. ہمیں اندیشہ ہے کہ یہ جو آج خوشامد کر کے بلا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آپ ہی کے قتل کے در پہ ہو جائے. بہتر ہے. تو امام حسین نے پھر یہ سارے خطوط سامنے رکھ دی اور یہ بات رکھی، معاملہ اس طرح بھی ہے، اب بتائیں میں کیا کروں. تو اصحاب رسول نے یہ مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ خود نہ جائیں، پہلے اپنی طرف سے کسی قاصد کو بھیج دیں جو آپ کا نائب بن کے کوفہ جائیں اور آپ کے لیے بیعت کا مطالبہ کرے، بیعت لے اور وہ حالات کا جائزہ لیں، اور جب وہ اطمینان ہو جائے کہ اہل کوفہ اس بار اپنے وعدے میں مستحکم ہے، مضبوط ہے اور حالات سازگار ہے، تو پھر وہ آپ کو اطلاع کرے، تو پھر آپ مناسب سمجھے تو کوفہ کی طرف جائیں. امام حسین نے اس رائے کو پسند کیا اور اپنے بھائی حضرت مسلم ابن عقیل کو کوفہ کی طرف بھیجا. حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے، اور سفر کرتے ہوئے حضرت مسلم ابن عقیل کوفہ پہنچے. مختار ثقفی ابن ابو عبیدہ ثقفی، ابو عبیدہ جو ایران کا فاتح رہ چکے تھے، صحابی رسول تھے، ان کا بیٹا تھا مختار ثقفی، اور یہ اہل بیت کا بڑا جانثار تھا. جنگ صفین میں یہ مولا کائنات کے ساتھ اپنے بہادری اور شجاعت کا جوہر دکھا چکا تھا. حضرت مسلم نے اس کے گھر میں رہنا مناسب سمجھا، چنانچہ آپ نے مختار ثقفی کے گھر میں قیام فرمایا. اہل کوفہ کو اطلاع ہوئی کہ امام مسلم حضرت مسلم تشریف لا چکے ہیں،
उरूसाए कोफा हजरत मुस्लिम से मुलाकात के लिए हाजिर होते थे और बैत करते थे। आपने खुतबा दिया जामे कोफा में, आप खुतबा देते हुए इरशाद फरमाते, लोगों मैं हुसैन पाक की तरफ से भेजा गया हूं और हुसैन पाक ने मुझे इसलिए भेजा कि आपने जो खुतूत भेजे और जो बैत का मुतालबा किया, मैं इमाम हुसैन के नायब की हैसियत से आया हूं, मेरे हाथ पर बैत करें, जो मेरे हाथ पर बैत करेंगे ये हुसैन पाक की बैत कहलाएगी। और जब मैं इत्मीनान कर लूं कि इस मर्तबा आप अपने वादे पर मजबूत और मुस्तहकम हैं, तो फिर मैं इमाम आली मकाम की तरफ खत भेजूं, हालात यहाँ के हालात से बाखबर करूं, चुनांचे मेरे हाथ पर बैत करें। 7 दिन के अंदर, रिवायतें कहती है कि 7 दिन के अंदर तकरीबन 22,000 लोगों ने इमाम हज़रत मुस्लिम के हाथ पर बैत की और ये तादाद फिर बढ़ती रही, फिर ये कई हजारों तक पहुंची। जब ये बैत का सिलसिला चलता रहा तो कूफा के उस वक्त गवर्नर थे नुमान इब्न बशीर, ये बड़े जलील कद्र सहाबी थे और रिश्ते में मुख्तार सकाफी के ससुर भी होते थे। उन्होंने अपने दामाद मुख्तार को भी समझाया कि मुख्तार, सुना है मुस्लिम तुम्हारे घर में, बेहतर है कि तुम मुस्लिम को अपने घर से निकाल दो। मुख्तार सफ़ी ने इससे इनकार कर दिया। उन्होंने हजरत मुस्लिम से मुलाकात की, जनाब मुस्लिम को समझाया कि आप ये जो कुछ कर रहे हैं ये ठीक नहीं कर रहे हैं। अगर यजीद को यह खबर चली तो यकीनन यजीद मुल्क शाम से एक फौज भेजेगा और फिर अहले कुफा तकलीफ में आ जाएंगे। और आप जानते हैं कि शाम में इतनी बड़ी फौज है, शाम अब जिसका नाम सीरिया है, यही राजधानी थी उस वक्त यजीद की, कि कूफा की आबादी से कई गुना ज्यादा वो फौज होंगी। वो कूफा के बच्चों को यतीम करेंगे, यहाँ की औरतों को बेवा कर देंगे, लोगों को कत्ल गारत का बाजार गर्म कर देंगे। बेहतर है कि आप मदीना या मक्का लौट जाएं और जो कुछ आप ये कर रहे हैं मत कीजिए, इन कूफियों पे भरोसा मत कीजिए। लेकिन अहले कूफा का जोश व खरोश इमाम मुस्लिम जो देख रहे थे, उसकी बुनियाद पर आप इतना इत्मीनान और इतना एतमाद करने लगे कि आपने हजरत नुमान की इस बात और इस नसीहत को कबूल नहीं किया। लेकिन चूंकि हजरत नुमान इब्न बशीर रसूलुल्लाह के सहाबी थे, उन्होंने हजरत मुस्लिम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। कूफा में कुछ यजीद की हवा खा थे, वो जोर देते थे हजरत नुमान पे कि मुस्लिम को गिरफ्तार करो। आपने कहा कि मैं इन्हें कैसे गिरफ्तार कर सकता हूं, ये रसूलुल्लाह के शहजादे हैं, अगर मैंने मुस्लिम को गिरफ्तार किया तो खुदा की कसम मेरी दुनिया तो यजीद सवार देगा, लेकिन आखिरत मेरी तबाह हो जाएंगी और कयामत के दिन रसूलुल्लाह से मैं किस मुंह से आबे कौसर का जाम तलब करूंगा। मैं आर पसंद करता हूं इस बात की, इस पर कि मेरी हुकूमत और मेरी जो है इख्तियार को छीन लिया जाए। चुनांचे नुमान इब्न बशीर रदी अल्लाह ताला अन्हु नरमी बरतते रहे तो यजीद के 2 बड़े हवाखार जासूस कुफा में थे, जिनमें से एक का नाम अब्दुल्लाह इब्न मुस्लिम है और एक का नाम अम्मार इब्न उकबा है। ये दोनों बदबख्तों ने फिर यजीद को खत लिखा और खत लिख के कहा कि यजीद, पहले कुफा की खबर लो, तुम हुसैन की बैत लेने के लिए वहां मुतालबा कर रहे हो मदीने में, और हालात यह है कि हुसैन ने अपने एक कासिद को यहां भेजा है, अपने एक नायब को, अपने भाई मुस्लिम को यहाँ, मुस्लिम इब्न अकील को भेजा है, और वो हुसैन की तरफ से बैत ले रहा है। यहाँ हुकूमत और ताकत यहाँ कायम हो रही है। अगर हुसैन ने यहाँ अपनी एक हुकूमत कायम कर ली कुफा में, यकीनन फिर ये तेरे लिए हुकूमत के लिए खतरा बन जाएंगी। कुफा की खबर ले। यजीद को जब ये खत पहुंचा, यजीद बड़ा गजबनाक हुआ। इसने अपने मुंशियों को जमा किया, वजीरों को जमा किया और कहा बताओ कुफा के इस फितने को कैसे दबाया जाए। सबने मशवरा दिया कि अगर इस फितने को कोई दबा सकता है तो वो तेरा अपना चचाजाद भाई अबूदा इब्न जियाद है, इसको भेज। ये बड़ा जालिम है, बड़ा सख्त है, इसका दिल पत्थर की तरह है, ये किसी से रियायत नहीं करता। हालांकि यजीद की इब्न जियाद से जमती नहीं थी, चचाजाद भाई था, जमती नहीं थी, लेकिन हालात और नजाकत को देख के यजीद इस बात पर आमादा हुआ। उसने इब्न जियाद, उबैदा इब्न जियाद को खत लिखा और कहा कि तू बसरा का तो गवर्नर है, मैं तुझे कूफा का भी गवर्नर बनाता हूँ, कूफा की तरफ जा और कूफा के इस फितने को ख़त्म कर। जब खत पहुंचा तो इब्न जियाद ने अपने भाई उस्मान इब्न जियाद को अपने तख्त पर बिठाया और कहा कि मेरी गैर हाजिरी में बसरा का गवर्नर तू है, हुकूमत तू कर, मैं कूफा की तरफ कूच करता हूँ। अमीरुल मोमिनीन यजीद का ये हुक्म मेरे नाम आया है। चुनांचे वहाँ अपने 500 लोगों के साथ, 500 एक साथी जो उसके एतमाद के थे, उनके साथ इब्न जियाद कूफा की तरफ रवाना हुआ। ये इंतहाई मक्कार और इंतहाई सियासत में बहुत ही मक्कारी की हदों से गुजरने वाला शख्स है।
حالانکہ اس کو معلوم تھا کہ کوفہ شیعان علی کا گہوارہ ہے، لیکن دیکھیے 500 کو کیوں لے جا رہا ہے؟ یہ جانتا تھا کہ ان غداروں کو خریدا بھی کس طریقے سے جا سکتا ہے۔ 500 لوگوں کے ساتھ آیا اور ایک مقام پر جب یہ ٹھہرا، قادسیہ کر کے ایک مقام آتا ہے جس کا ایک راستہ مکہ کی اور مدینے کی طرف جاتا تھا، ایک کوفہ کی طرف جاتا تھا، وہاں سے راستے تقسیم ہوتے تھے۔ قادسیہ میں اس نے اپنے 500 لوگوں کو ٹھہرایا اور چند مختصر لوگوں کو لیا اور باقی سے کہا تم یہاں ٹھہرو اور 2 یا 3 دن کے بعد مجھ سے کوفہ میں ملنا۔ یہ اس کی پالیٹکس اور سیاست تھی۔ اور پھر وہاں اس نے لباس تبدیل کیا، اور وہ لباس جو حجازی لباس، یعنی جو مکہ کے اور مدینے کے اہل مکہ اور اہل مدینہ جو لباس پہنتے تھے، اس لباس میں زیب تن اپنے آپ کو کیا، اس لباس میں ملبوس ہوا، اور پھر یہ گھوڑوں اور اونٹوں پر صاحب چند ساتھیوں کے ساتھ کوفہ کی طرف روانہ ہوا۔ اب ادھر یہ حال ہوا تھا کہ کئی ہزار لوگ حضرت مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر چکے تھے۔ حضرت مسلم کو اطمینان ہو گیا تھا کہ نعمان ابن بشیر بھی نرم ہے، یہاں کا گورنر، کوئی کاروائی نہیں کر رہا ہے، لوگ بھی بیعت کر چکے ہزاروں کی تعداد میں، یعنی اس بار معاملہ جو ہے پورا ہمارے فیور میں۔ تو حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین کی طرف خط بھیج دیا، اور خط میں یہ لکھا کہ حسین پاک معاملہ بڑا خوشگوار ہے، حالات بہت سازگار ہے، آپ کوفہ کی طرف چلے آئیں۔ اب حال یہ تھا کہ اہل کوفہ امام حسین کے آنے کے انتظار میں تھے، اور روزانہ وہ کوفہ کی سرحد تک آتے اور حسین پاک کا انتظار کرتے، دن میں آتے اور رات تک انتظار کرتے اور پھر رات میں چلے جاتے۔ چنانچہ نتیجہ یہ ہوا کہ حسب معمول وہ آئے اور انتظار کر رہے تھے۔ رات کا جب وقت قریب ہو گیا تو ابن زیاد نے چالاکی یہ کی کہ جب کوفہ کے قریب پہنچا تو دن اس نے سرحد کے باہر ہی گزارا، اور جب رات ہوئی تو رات کی تاریکی میں حجازی لباس میں کوفہ کے اندر داخل ہوا، اور اس انداز میں داخل ہوا، منہ پر کپڑا ڈھانک چکا تھا، امامہ اس نے حجازی انداز کا پہنا، لباس اسی انداز کا زیب تن کیا جس طرح کا جھبا اور لباس امام حسین پہنتے تھے، اپنے ساتھیوں کو بھی اس طرح کا اس نے لباس پہنایا۔ اندھیرا تھا، تاریخی تھی، لوگ یہ سمجھے کہ صاحب حسین پاک اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ آ گئے۔ چنانچہ یہ ہوئے کہ بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے استقبال کرنا شروع کیا، اور یہ سمجھے کہ حسین پاک ہے۔ جلوس کی شکل میں ابن زیاد کو گورنر ہاؤس کی طرف، قصر عمارت کوفہ کی طرف لے جانے لگے، اور اس طرح وہ اہل کوفہ خوشی میں نعرے لگاتے تھے، مرحبا یا ابن رسول اللہ، مرحبا یا ابن رسول اللہ، قدمتا خیر مقدم، اے اللہ کے نبی کے شہزادے، اے رسول اللہ کے شہزادے، آپ کا آنا خوش آمدید، خوش آمدید، آپ کا آنا مبارک، آپ کے قدم مبارک آنا مبارک ہو۔ اس طرح کے نعرے لگاتے ہوئے وہ کوفہ کے گورنر ہاؤس تک لے گئے، اور جب وہاں پہنچے تو نعمان ابن بشیر نے دیکھا تو اس نے گورنر ہاؤس کے دروازے وغیرہ سب بند کر دیے، اور قلعے کی چھت پر، گورنر ہاؤس کی چھت پر آ کر نعمان ابن بشیر نے آواز لگانی شروع کی، کہا کہ اے ابن رسول اللہ، نبی کے شہزادے حسین آپ لوٹ جائیے، خدا کی قسم میں گورنر ہاؤس کے دروازے آپ کے لیے نہیں کھولوں گا، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ جب تک میں گورنر ہوں یہاں کا، میری عمارت میں، میری حکومت اور میری گورنری کے اندر آپ کو قتل کیا جائے۔ یہ میرے لیے عار ہے، بڑی شدت کی بات ہے، میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، آپ کے نانا کا واسطہ دیتا ہوں، آپ لوٹ جائیں۔ وہ بھی یہ سمجھتے رہے کہ حسین پاک ہے۔ جب نعمان ابن بشیر نے آواز دی تو اس بدبخت ابن زیاد نے چہرے سے نقاب کپڑا ہٹایا اور سخت جملوں میں کہا کہ نعمان، میں حسین نہیں بلکہ ابن زیاد ہوں، گورنر ہاؤس کے دروازے کھولو۔ جب دیکھا کہ ابن زیاد ہے، لوگوں نے بھی دیکھا، متعارف ہوئے کہ ابن زیاد ہے، تو لوگ افسوس کرتے ہوئے وہاں سے دھیرے دھیرے پھر رخصت ہو گئے۔ چنانچہ یہ ہوا کہ گورنر ہاؤس میں داخل ہوا، یزید کا فرمان اس کے سامنے رکھا گیا کہ اے نعمان، تجھے گورنری سے معزول کیا گیا ہے، اور یزید نے تیری جگہ اب مجھے کوفہ کا گورنر بنایا ہے۔ تیری نرم مزاجی کی وجہ سے مسلم نے اتنی جمعیت کو جمع کر لیا، اب اس معاملے کو میں خود درست کروں گا، لہذا آج سے اب تو عہدے سے برطرف کیا جاتا ہے۔ نعمان ابن بشیر نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے اس فتنے سے بچا لیا۔ چنانچہ آپ گورنر ہاؤس چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے، اپنے گھر میں مکان کی طرف روانہ ہو گئے۔ ابن زیاد نے بھی دوسرے دن سب سے پہلا کام یہ کیا کہ جو کوفہ کے بڑے بڑے سردار تھے ان کو جمع کیا، ان کو بلایا، کہا کہ صاحب میں گورنر بنا کر بھیجا گیا ہوں، آپ تمام حضرات سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، ملنا چاہتا ہوں، کچھ سیاسی حالات پر گفتگو کرنی ہے۔ حالانکہ کچھ لوگ جانے سے انکار کر رہے تھے، لیکن حضرت مسلم نے خود اصرار کر کے کہا کہ وہ بلا رہا ہے، کچھ بات کرنا چاہتا ہے، آپ جائیے، ڈرتے کیوں ہے۔
جب روسائے کوفہ کے وہ بڑے بڑے سردار اور جو بڑے بڑے خاندان کے افراد تھے، قبیلوں کے سردار تھے، جب گورنر ہاؤس میں ابن زیاد سے ملاقات کے لیے پہنچے تو اس نے بڑی حکمت سے بات کی اور اس نے اندازہ لگایا کہ ان میں سے کون لوگ ہیں جو خریدے جا سکتے ہیں اور کون وہ لوگ ہیں جن کو ڈرا کے جو ہے اس معاملے سے دور رکھا جا سکتا ہے۔ اس نے ایک اندازہ لگا لیا اور پھر اس کے بعد ان کو روانہ کیا۔ رات میں پھر اس نے دوبارہ طلب کیا اور ان گفتگو سے اس نے جو اندازہ لگایا تھا جو خریدے جا سکتے تھے ان کو اس نے انعام و اکرام دینے شروع کی، مال و اسباب دیا اور کہا کہ یہ مال اس غرض سے دیا جا رہا ہے کہ حسین اس طرح آئے تو وعدہ کرو کہ تم حسین کا ساتھ نہیں دو گے اور تم یزید سے وفادار رہو گے۔ عہد لیا، قسمیں کھلوائی، ان سے عہد نامے لیے، اور جن لوگوں کو دیکھا کہ یہ بکنے والے نہیں ہیں چنانچہ اس نے ان کو گورنر ہاؤس کے اندر جو جیل قید خانہ تھا اس میں قید کروا دیا اور باہر یہ پروپیگنڈا کیا کہ صاحب مہمان نوازی کے لیے ان کو روک رکھا ہے، تاکہ میں چاہتا ہوں کہ کچھ دن یہ میرے مہمان رہے، گورنر ہاؤس میں رہے، کھائے پیے، لطف اندوز ہو، تاکہ ان کے ذریعے میں کوفہ کا مزاج، کوفہ کی حالت پتہ کر سکوں۔ اب یہ خبریں جب آئی تو حضرت مسلم تک بھی خبریں پہنچی کہ کچھ لوگ گرفتار کر لیے گئے ہیں اور کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے ایمان کے عوض مالوں سے اپنا سودا کر لیا ہے اور اپنی پرانی فطرت کے اعتبار سے جو کوفیوں کی فطرت ہے اسی فطرت کے اعتبار سے اس بار بھی دغاباز ثابت ہوئے۔ چنانچہ آپ نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ ان حالت میں کیا کرنا چاہیے۔ لوگوں نے کہا کہ بہتر ہے کہ آپ مختار ثقفی کا گھر چھوڑ دیں، اس لیے کہ اہل کوفہ کا ہر فرد جانتا ہے کہ آپ مختار کے گھر قیام پذیر ہے، اور جب حالات ایسے ہیں کہ کچھ لوگ بک گئے ہیں تو ہمیں ڈر ہے کہ جن کو ہم اپنا سمجھ رہے ہیں کیا جب کہ ان میں سے وہ بکا ہوا ہو اور اس کے ذریعے سے آپ کو نقصان پہنچے اور مختار ثقفی کے گھر کا گھیراؤ کر لیا جائے اور آپ کی شہادت واقع نہ ہو جائے۔ اس لیے بہتر ہے کہ پوشیدگی کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ آپ دوسرے کسی کے گھر پہ قیام کرے۔ چنانچہ رات کی تاریکی میں چند معتمد اور چند جو بھروسے مند شخص تھے ان کے ساتھ جناب مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختار ثقفی کے گھر سے منتقل ہو کر اہل بیت کے ایک اور جان نثار تھے، قبیلہ مدحج کے افراد تھے، روسا تھے، وہاں کے وہ امیر تھے، اس قبیلے کے سردار تھے جن کا نام تھا ہانی ابن عروہ۔ جناب ہانی ابن عروہ کے گھر حضرت مسلم منتقل ہو گئے اور یہ بات بڑی پوشیدگی کے ساتھ رکھی گئی کہ صرف خاص لوگ ہی جانے کہ ہانی کے گھر حضرت مسلم کا قیام ہے، یہ خبر عام نہیں کی گئی۔ چنانچہ یہ ہوا کہ ابن زیاد نے پھر دوسرے دن اپنے چند جاسوسوں کو چھوڑا، کہا مسلم کہاں چھپے پتہ لگاؤ۔ جاسوس تلاش کرتے رہے لیکن بڑی تلاش و جستجو کے بعد بھی وہ اس بات کے لیے کامیاب نہ ہو سکے کہ پتہ لگا سکے کہ حضرت مسلم کا قیام کس کے گھر ہے۔ ابن زیاد کے ساتھ ایک شخص آیا ہوا تھا، یہ بصرہ کے اشراف گھرانے سے ان کا تعلق تھا، بڑے گھرانے سے، جن کا نام تھا شریک ابن عور۔ یہ حضرت ہانی سے بڑے دوستانہ تعلقات تھے، آئے تھے ابن زیاد کے ساتھ، لیکن معاملہ یہ تھا کہ ہانی ابن عروہ سے دوستی تھی قابی اور اہل بیت کے بڑے محب تھے۔ ابن زیاد سے دوستانہ تھا، ابن زیاد زبردستی اپنے ساتھ لے آیا تھا، تو انہوں نے ابن زیاد سے کہا کہ میں گورنر ہاؤس میں نہیں ٹھہروں گا، ہانی میرے دوست ہے، میں ہانی کے گھر قیام کروں گا۔ شریک ابن عور نے ہانی کے گھر قیام کیا اور اس کے بعد امام حضرت مسلم جب ہانی کے گھر آئے تو انہوں نے کہا کہ یقیناً ابن زیاد جس مقصد سے آیا میں اس سے آگاہ کرتا ہوں۔ انہوں نے سارے حالات بتا دیے کہ ابن زیاد آیا کس لیے ہے، یہ کوئی گورنری کرنے نہیں آیا ہے بلکہ یہ اس کا ارادہ آپ کو قتل کرنے کا، اور حسین پاک اگر آئے تو ان کو بھی قتل کرنے کا ارادہ ہے، یہ اہل بیت کو اجاڑنا چاہتا ہے، یہ رسول اللہ کے شہزادے کے قتل کے ارادے سے یہاں یزید نے اس کو بھیجا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ صرف گورنر تبدیل ہوا ہے۔ تو کہا ہے مسلم اگر میں ایک ایسا موقع فراہم کر دوں کہ آپ ابن زیاد کو بڑی آسانی سے قتل کر سکے تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت مسلم نے کہا اگر ایسا موقع ملے تو میں ابن زیاد کو قتل کرنے میں خوشی محسوس کروں گا، مگر تدبیر کیا ہے؟ کہا کہ تدبیر یہ ہے کہ میری طبیعت کچھ ناساز ہے تو میں یہ خبر ابن زیاد تک پہنچاتا ہوں کہ شریک جو ہے اس وقت بڑا سخت بیمار ہے، وہ یقیناً میری عیادت کے لیے آئے گا، مجاز پرسی کے لیے آئے گا، اور جب وہ آئے تو آپ موقع دیکھ کر اس کو قتل کر دیں۔ یہ بات پر آمادگی ہو گئی۔ چنانچہ شریک واقعی بیمار تھے لیکن بہت زیادہ بیمار نہیں تھے، کچھ بیمار تھے۔ انہوں نے خبر پہنچائی ابن زیاد کی کہ ابن زیاد تم ساتھ میں تو ہمیں لے آئے اور ہماری کوئی خبر گیری نہیں کی، ہم یہاں سخت بیمار ہیں ہانی کے گھر میں، اور حال یہ ہے کہ گورنر کوفہ ہے ابن زیاد
तुम हमारी मिजाज पुरसी भी नहीं करते हो, इयादत भी नहीं करते। जब ये खबर पहुंची इब्ने ज़ियाद ने कासिद को भेजा, कहा कि जाओ शरीक से कहना कि आज रात को मैं तुम्हारी इयादत के लिए हाजिर हूँगा। चुनांचे उस वक्त जो वक्त मुकर्रर था, आने का जो वक्त बताया था इब्ने ज़ियाद ने, हज़रत मुस्लिम को शरीक ने जो है उनकी खिदमत में पहुँचे और कहा कि इस कमरे में मेरा क़याम है, इस पर्दे की आड़ में आप छुप जाएं, इब्ने ज़ियाद मेरे सिरहाने बैठेगा, गुफ्तगू करेगा, तो मैं एक इशारा करूंगा आपको, और इशारा ये होगा कि मैं आवाज़ दूंगा और कहूँगा कि मुझे पानी पिला दो। तो ये इस बात का इशारा होगा कि मौका है, आप पर्दे की आड़ से निकलना और इब्ने ज़ियाद को कत्ल कर देना। ये बात तय हो गई। इब्ने ज़ियाद अपने चंद साथियों के साथ आया और साथ में उसका एक गुलाम था जिसका नाम था माकल। माकल बड़ा शातिर किस्म का शख्स था, इसका गुलाम था इब्ने ज़ियाद का। ये दोनों शरीक की आदत के लिए पहुंचे और इब्ने ज़ियाद हज़रत शरीक के सिराने बैठकर मिजाज पुरसी करने लगा। हज़रत मुस्लिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर्दे की आड़ में छुप गए और जब इब्ने ज़ियाद गुफ्तगू में मशगूल हो गया तो शरीक ने महसूस किया कि अब ये गुफ्तगू में मशगूल है, गाफिल है, अगर इस मौके पर अब अचानक हमला हो तो ये अपने आप को संभाल नहीं पाएगा। चुनांचे आपने आवाज़ दी और कहा, कोई है जो मुझे पानी पिला दे। आवाज़ हज़रत मुस्लिम के कानों में आई, लेकिन हज़रत मुस्लिम पर्दे से बाहर तशरीफ नहीं लाए। फिर उन्होंने दोबारा कहा, कोई है जो मुझे पानी पिला दे। फिर भी हज़रत मुस्लिम पर्दे से बाहर नहीं निकले। जब देखा शरीक इब्ने और ने के इमाम मुस्लिम बाहर नहीं आ रहे हैं तो उन्होंने एक शेर पढ़ना शुरू किया। अब बार बार उस शेर की तकरार करते थे, अरबी का शेर था। उन्होंने कहा, मान तंजुरूना बेसलमा अन तुहियुहा इस्तकीनहा व इन कानत फिया नफ्सी। कहा, क्या बात है कि तुम्हें सलमा को सलाम करने में अब किसका इंतजार है। ये शेर का मफहूम था। किसी शायर ने अपनी महबूबा सलमा की शान में शेर कहा था, वो शेर उन्होंने दोहराया, उसमें इशारा था अब किस बात का, तुम्हें सलमा को सलाम करने में अब क्या इंतजार है। अरे मुझे पानी पिला दो अगरचे इसमें मेरी जान ही चली जाए, मुझे पानी पिला दो अगरचे इसमें मेरी जान चली जाए। यानी आपने बड़े खुले लफ्जों में इस शेर के जरिए इशारा कर दिया कि अगर इब्ने ज़ियाद मुझे कत्ल कर दे तो गवारा है, मगर इब्ने ज़ियाद को आप कत्ल करने में कामयाब हो जाए कि फितना यहीं खत्म होगा। लेकिन हज़रत मुस्लिम बाहर नहीं निकले। ये बदबख्त गुलाम माकल समझ गया इस शेर की तकरार के बाद। इब्ने ज़ियाद को इसने इशारा किया कि अमीर अब चले। इब्ने ज़ियाद समझ नहीं पाया, उसने कहा कुछ देर और बैठे। उसने हाथ पकड़ के खींचा और धक्का देते हुए इब्ने ज़ियाद को बाहर लाया। कामिर बड़े अहमक हो, तुम किसी पर भरोसा करते हो तो इतना भरोसा करते हो, तुम समझ नहीं पा रहे थे कि तुम्हारे कत्ल की साजिश थी। खुदा की कसम, शरीक जो है वो कोई शेर नहीं पढ़ रहा था, बल्कि वो इशारा किया जा रहा था। और यकीनन मैं यकीन के साथ कहता हूं कि तुम्हें हानि के घर में कत्ल करने की पूरी साजिश रची गई थी। अगर मैं तुम्हें इस वक्त बाहर ना निकालता तो आज तुम्हारा जिस्म वहां मुर्दा हालत में पड़ा होता। चुनांचे इब्ने ज़ियाद वहां से रुखसत हुआ। हज़रत मुस्लिम पर्दे से बाहर आए। हज़रत शरीक बड़े अफसोस करने लगे। कहा कि मुस्लिम क्या बात हुई, अफसोस कि आपने बुज़दिली क्यों दिखाई, इतना सुनहरी मौका क्यों गवा दिया। हज़रत मुस्लिम ने इरशाद फरमाया, शरीक खुदा की कसम जब मैं पर्दे की आड़ में छुपा तो यही इरादे के साथ था कि मौका पाके इब्ने ज़ियाद को जरूर कत्ल करूंगा, मगर जब तुमने आवाज देनी शुरू की तो दो बातें मेरे जहन में उस वक्त आई और उस ख्याल ने मुझे इस इरादे से बात रखा। पहला ख्याल तो यह था कि हम हाशमी हैं, हम किसी को दगा से कत्ल नहीं करते। ये हमारी शान के लायक नहीं कि हम किसी को उस हाल में कत्ल करें कि वो गाफिल हो और हथियार उसके पास ना हो। एक तो ये था, और दूसरी वजह ये थी कि ये हानि का घर है जो मेरा मेजबान है। न मैंने ये पसंद किया कि अपने मेजबान के घर में खून बहाया जाए और इस खून की पादाश में हानि को जो है तकलीफ उठानी पड़े। और मेरा ख्याल ये है कि हानि भी इस बात पर राजी नहीं था कि उसके घर में इब्ने ज़ियाद का कत्ल किया जाए। लिहाजा मैंने अपने मेजबान की इस ख्वाहिश का एहतराम किया। अंदाजा लगाइए कितने गैरतमंद थे ये अहले बैत, कितने बागैरत थे, कितने उसूल पसंद थे ये लोग। इतना सुनहरी मौका भी आपने खो दिया। इनकी जगह आप और हम होते तो यकीनन इस मौके का फायदा उठाते। लेकिन कितना बरक्स मामला है कि एक तरफ अहले बैत ने अपनी गैरत के साथ जंग को अंजाम तक पहुंचाया है, दूसरी तरफ आप करबला के वाक़यात देखिए। जितने भी अहले बैत में जिस जानिसार को भी शहीद किया गया है, धोखाधड़ी से और साजिश के साथ ही शहीद किया गया, धोखे के साथ ही शहीद किया है। एक पर कई कई टूटे हैं तब शहादत वाक़ई हुई। चुनांचे इब्ने ज़ियाद जब गवर्नर हाउस पहुंचा
تو اس نے معقل سے کہا کہ جب تو اتنا چالاک بنتا ہے تو افسوس کہ تو یہ تک پتہ نہ لگا سکا کہ مسلم چھپا کہاں ہے۔ تو معقل کہتا ہے کہ ابن زیاد میرے پاس ایک تدبیر ہے، اور تدبیر مجھے 3000 درہم دو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ چند روز میں پتہ لگا کے بتا دوں گا کہ مسلم ابن عقیل کہاں چھپا ہوا ہے۔ ابن زیاد نے 3000 درہم معقل کو دیے، اور یہ معقل 3000 درہم لے کر نکلتا ہے، اور یہ کیا کرتا تھا؟ لوگوں سے نہیں پوچھتا تھا، بڑا چالاک تھا، مسجدوں میں جا کے نمازیں پڑھتا تھا۔ پتا چلا کہ فتین جو ہوتے ہیں نا وہ مسجدوں سے ہی فتنوں سے طلب فتنوں کو تلاش کرتے ہیں۔ اشارہ سمجھ رہے ہیں نا؟ بہت کچھ اشاروں میں سمجھنا پڑیں گا آپ کو، کل پرسوں کی مجلس میں اشارے ہی زیادہ ہوں گے، اور انشاءاللہ آنے والی مجلسوں میں کچھ نئی چیزیں آپ کو سننے میں ملیں گی انشاءاللہ۔ آج تو پہلی نشست ہے، پہلی گفتگو ہے، ابھی تو تمہیدی بات ہے میری ہے، لیکن میں انشاءاللہ کربلا پہ بہت جلدی، اور واقعات کربلا کے بعد کے حالات پر میں سوچ کے آیا ہوں کہ اس بار زیادہ بیان کروں گا۔ بہرحال یہ مسجدوں میں جاتا، نمازیں پڑھتا، چنانچہ یہ کوفہ کی مسجد میں پہنچا، وہی کوفہ کی مسجد جہاں مولا کائنات امامت فرماتے تھے۔ یہ 5 وقت نماز پڑھنے لگا اور ایک ایک کے چہرے کو دیکھتا تھا۔ تو ایک دن دیکھا کہ ایک بزرگ ہے، عمر دراز تھے، اور ان کا نام تھا حضرت مسلم ابن اوسجا، عین سے ہے، الف سے نہیں، اوسجا۔ یہ بڑے نیک متقی پارسا تھے، حضرت علی کے اصحاب میں تھے، اور حضرت علی کے ساتھ تقریباً تمام جنگوں میں شریک رہے تھے۔ کربلا میں یہ شہید بھی ہوئے، اور ان کی عمر تقریباً اس وقت 72 یا 75 سال سے کچھ تجاوز کرتی تھی، بعد نے 80 سال تک لکھی ہے ان کی عمر۔ ضعیف العمر تھے، بڑے متقی پارسا تھے۔ امام حسن نے جب امیر معاویہ سے خلافت کی بیعت کر لی تھی، اس کے بعد سے یہ گوشہ نشین ہو گئے تھے۔ یہ ان کو دیکھتا تھا، مسلم ابن اوسجا کو ایک دن دیکھا، قریب پہنچا، کہا حضرت السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہا کہ میں اہل بیت کا بڑا چاہنے والا ہوں، جانثار ہوں، محب ہوں۔ جی بس ختم کر رہا ہوں۔ میں اہل بیت کا بہت چاہنے والا ہوں، بڑا محب ہوں، اور امام مسلم سے ملاقات کے لیے بڑی دور دراز سے بصرہ سے آیا ہوں۔ جھوٹ کہا اس نے۔ اب بصرہ سے اس لیے آیا ہوں کہ بصرہ میں نے جو امام حسین کے چاہنے والے ہیں ان سے کچھ چندہ جمع کیا ہے، تاکہ یہ جو جنگ ہونے والی ہے، جو یزید کے خلاف معرکہ سر کیا جانے والا ہے، اس کے لیے رقم کی اور ہتھیاروں کی ضرورت پڑیں گی۔ تو بڑی بامشکل، میں نے غربت کے ساتھ، میں غریب ہوں، لیکن بڑی محنت و مشقت، اور اپنے دوست احباب سے میں نے 3000 درہم جمع کیے، میں چاہتا ہوں حضرت مسلم کے حوالے کر دوں۔ حضرت مسلم ابن اوسجا بیچارے سیدھے سادے بزرگ تھے، انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ، حضرت مسلم کے بارے میں پوچھنے کے معاملے میں تم نے میرا ہی انتخاب کیوں کیا؟ مسجد میں تو اور بھی لوگ ہیں۔ اب یہاں ایک پھر اشارہ کر کے گزروں گا۔ کہا بھائی تم نے کیسے سوچا کہ مسلم کے بارے میں ہی جانتا ہوں گا؟ کہا اس لیے کہ آپ کے چہرے کی بزرگیت بتا رہی ہے، سادگی بتا رہی ہے کہ آپ حضرت مسلم کے اور امام حسین کے چاہنے والے ہیں۔ تو پتا چلا کہ جو شاطر ہوتا ہے وہ بھولے بھالوں کو ہی ڈھونڈتا ہے۔ سمجھ رہے نا؟ چہرے دیکھتا ہے کون اپنے پھندے میں آ سکتا ہے، یہ بھولا ہے بیچارہ، یہی آئے گا، یہ تو بڑا ٹیڑھا ہے، یہ تو اپنے کو ٹیڑھا کر دے گا، سیدھا کر دے گا، تو وہاں سے بھاگتا ہے۔ تو حضرت مسلم ابن اوسجا اس کی باتوں میں آ گئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے کل میرے ساتھ چلو، حضرت مسلم سے میں تمہیں خود ملاؤں گا، انشاءاللہ اس کے بعد کا بیان کل ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آج کی اس مجلس کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔